بسم احسان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسان احمد اوان۔ ناظرین کرام، آج جو شخصیت ہمارے مہمان ہیں وہ اردو ادب میں خصوصاً شاعری کے حوالے سے اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ جناب عرفان ستار کا نام عرفان ستار ہے اور عرفان تخلص کرتے ہیں۔ آپ فروری 1968 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لیبیا سے حاصل کی۔ کراچی واپس آ کر MBA اور MS کی ڈگری مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ دواساز کمپنی سے منسلک ہو گئے اور آج کل چیف ایگزیکٹو کے عہدہ پر فائز ہیں۔ شاعری کا آغاز 1990 میں کیا اور سید جان ایلیا سے مشورہ سخن کیا۔ جناب عرفان ستار کا شمار عہد حاضر کے معتبر اور مستند شعراء میں ہوتا ہے۔ 2 دہائیوں پر محیط وسیع مطالعہ، شوق سخن اور اساتذہ کی صحبت میں گزارے جانے والے وقت نے آپ کی تخلیقی قوت کو اس حد تک مہمیز کیا ہے کہ آج وہ اپنی ایک الگ شناخت اور پہچان رکھتے ہیں۔ آپ کا اولین شعری مجموعہ تکرار سعد کے نام سے 2005 میں کراچی سے شائع ہوا۔ 2015 میں ساعت امکان دلی میں شائع ہوا اور 2018 میں یہ عشق ہے کی اشاعت لاہور اور دلی سے بیک وقت ہوئی۔ ان کا شعری انتخاب دیوناگری رسم الخط میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ ان کا کلام اردو دنیا کے کم و بیش ہر موقر جریدے میں شائع ہو چکا ہے۔ آپ آج کل کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ آئیے ملتے ہیں جناب عرفان ستار سے اور ان سے مکالمہ قائم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام حسان، بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوئی ہیں۔ سر کووڈ-19 کے بعد معمولاتی زندگی میں بہت نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ آپ پر یہ تبدیلیاں کس طرح سے اثر انداز ہوئی ہیں اور آپ نے کوارنٹین ڈیز میں خود کو کیسے مصروف رکھا؟ دیکھیں، ابتدا میں تو ظاہر ہے ایک بڑی انسرٹنٹی ہی تھی، ہر طرف لوگ خاصے پریشان تھے کہ کس طرح سے اس ساری صورتحال سے نبرد آزما ہونا ہے۔ مگر تھوڑی سی ہماری خوش نصیبی یہ کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے کرنے کے بہت سے کام حکومت خود ہی کر دیتی، تو وہ بہت ہی آرگنائزڈ وے میں کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کس طرح سے خیال رکھنا ہے اپنا، تو وہ خاصا سختی سے نافذ کر دیا گیا تھا ابتدا سے ہی، اور اسی کی وجہ سے یہاں صورتحال بہت زیادہ بگڑنے نہیں پائی۔ لیکن بہرحال ظاہر معمولات زندگی تو مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو ہی گئے، تو اب اس کو اپنے اپنے طریقے سے سب استعمال کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس دوران کچھ تنہائی میسر آئی، کچھ لکھنے پڑھنے کا وقت ملا، کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ تھوڑا سا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال تو ابھی جاری رہے گی، اور کچھ جگہوں پہ تو اس طرح سے اسے ہینڈل بھی نہیں کیا جا رہا ہے جیسے کیا جانا چاہیے۔ تو مجموعی طور پہ تو خاصی ایک تشویشناک صورتحال ہے، مگر یہاں کی اگر ہم بات کریں تو نسبتاً صورتحال بہتر ہے۔ کام وغیرہ کے ظاہر معاملات اب آہستہ آہستہ کچھ شروع ہوئے ہیں، دفتر ہم لوگوں نے جانا شروع کر دیا ہے کچھ پابندیوں کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 سے 3 ماہ اور لگیں گے اس صورتحال کو معمول پہ آنے میں، اگر اس طرح کی کوئی سیکنڈ ویو یہاں نہ آئی جیسے USA میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے۔ تو بس انتظار کریں اور اس وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں، یہی کیا جا سکتا ہے اس وقت۔ جی
سر آپ کراچی میں پیدا ہوئے لیکن آپ نے ابتدائی تعلیم لیبیا سے حاصل کی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرے والد ڈاکٹر تھے، تو 1970 میں وہ لیبیا چلے گئے تھے جب میری عمر 2 سال تھی، تو پرائمری اسکولنگ میری ساری وہیں ہوئی تھی، لیکن لیبیا میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں انگلش میڈیم اسکول نہیں تھے، تو پاکستان کاؤنسلیٹ نے ایک چھوٹا سا اسکول قائم کیا ہوا تھا جہاں پہ ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی، تو 5ویں جماعت تک کی وہاں پہ سہولت تھی، تو اس کے بعد پھر مجھے کراچی آنا پڑا، میرے والدین وہیں مقیم رہے اس کے بعد بھی 3 4 سال تک، لیکن اس کے بعد پھر میں کراچی آ گیا، پھر سیکنڈری اسکولنگ میری ساری کراچی کی تھی، پھر کالج یونیورسٹی سب کراچی میں ہی ہوا، تو وہ والد کے ذریعہ معاش کی وجہ سے لیبیا میں ابتدائی دن گزرے۔ صحیح۔ سر آپ اپنے پروفیشن کے حوالے سے ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے، اگر آپ بتانا چاہیں؟ پروفیشن تو ظاہر ہے ایک مجبوری ہوتی ہے، آپ نے روزی روٹی تو کمانی ہے، تو فارماسیوٹیکل میں ہی رہا میں، مارکیٹنگ سے تعلق تھا میرا، پاکستان میں بھی کچھ کمپنیوں میں کام کرتا رہا، وہاں سے جب میں آیا تھا 2010 میں، تو اس وقت بھی ایک کمپنی میں وہاں پہ چیف ایگزیکٹو تھا، یہاں آنے کے بعد ابتدائی 4 5 سال تو بہت تگ و دو کے ہوتے ہیں، بالکل ایک نئی انوائرمنٹ ہوتی ہے، اپنے ملک میں تو آپ کو سب آپ کے شعبے میں جانتے ہیں، یہاں تو ظاہر ہے بالکل صفر سے آغاز کرنا پڑتا ہے، تو وہ وقت گزارا، اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا مناسب سا معاملہ یہاں پہ بھی سیٹ ہو گیا ہے، تو بس فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے تعلق رہا، اس وقت میں جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں وہ وائٹامن سپلیمنٹس ہیلتھ کیئر پروڈکٹس وغیرہ بناتی ہے، تو وہ جی ایک خوش نصیبی ہے میری کہ اسی شعبے سے منسلک رہا جس میں میرا پورا کریئر گزرا تھا۔ جی جی۔ سر بڑھتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ جی جناب۔ سر نو کلاسک غزل میں کیا فرق ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو ٹرمز ہم بوروڈ ٹرمز جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو جی جی پہلے تو ہم یہ طے کریں نا کہ پھر کلاسک آپ اس کو کہیں گے، کلاسیکل کیا ہوتی ہے، اور پھر نو کلاسک پہ آپ کیسے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو مستعار لیتے ہیں دوسرے ادب سے، تو اس کے ساتھ ایک پوری تاریخ چل رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہم اس سے واقف ہوئے بغیر ان الفاظ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، مثلا اگر انگلش لٹریچر سے ہم لیتے ہیں نیو کلاسیکل، تو نیو کلاسیکل بیسیکلی احیا تھا کلاسک کا، کہ کلاسک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کی جو گریک لٹریچر ہے، رومن لٹریچر ہے، اینشینٹ انگلش لٹریچر ہے، وہ سارا اس میں شامل ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تقریباً 19ویں صدی میں کسی وقت جو ہے وہ ان عوامل کا احیا ہوا، اور اس غزل کو، اس شاعری کو جو ہے وہ نیو کلاسیکل ادب کہا گیا۔ اب ہم اردو کی طرف آتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اردو کی کوئی اتنی طویل تاریخ نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ تمام ٹرمینالوجی کو اس طرح سے اپلائی کیا جائے جو کہ ویسٹ میں یوز ہو رہی ہے، تو ہماری جو شاعری ہے، ہمارا جو ادب ہے، اس کو ہمیں اپنے ہی پیمانوں سے جانچنا بھی ہوتا ہے، کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں یکساں رہتی ہیں، زبان کوئی بھی ہو، مثلا پوئٹک ایسنس جو ہے جسے ہم شعریت کہتے ہیں، وہ ایک لازمی جزو ہے شاعری کا، آپ کسی بھی زبان میں شاعری کر رہے ہوں گے، مگر اس پوئٹک ایسنس کے نمودار ہونے کی شرائط ہر قسم کے زبان کے لٹریچر میں مختلف ہوتی ہیں۔ اب مثلا اگر ہم اردو کی بات کرتے ہیں اور اردو شاعری کی بات کریں، تو اس میں سب سے مستحکم صنف، چاہے ہمیں وہ پسند ہو یا نہ ہو، وہ تو غزل ہے نا، اور غزل سے ریلیٹڈ بہت سے فارمیٹس ہیں، تو غزل کی بنیادی شرط جو ہے وہ تو غنائیت ہے، اس کے ساتھ جو ایک ردیف قافیے کا اہتمام اور بحر کا معاملہ چلتا ہے، تو اس میں وہ چیز تو اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے۔ اب اس کے اوپر لیبلز لگا کے اس کو اگر کسی خانے میں بانٹنا ہے، میرے نزدیک تو جو گفتگو ہو سکتی ہے وہ اس بنیاد پہ ہو سکتی ہے کہ ایک وہ غزل تھی جس کا آغاز ولی میر سے ہوا، سودا سے ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ ہم تک آئی، اور ایک یہ جو 30 40 سال پہلے، 50 سال پہلے جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد غزل کے مخالفین پیدا ہوئے، اور پھر غزل کو مختلف طریقوں سے جدید عہد سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو ایک وہ غزل ہے، تو اس کے اندر اگر ہم مزید لیبلز لگاتے ہیں، مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نو کلاسک ہم کس غزل کو کہیں گے، وہ ایک بالکل ایک اکیڈمک سی بحث ہے جو لوگ اپنے مضامین میں اور مقالوں میں درج تو کر دیتے ہیں،
مگر اس پہ کوالیفائی کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں اس کے اوپر تو کبھی کوئی تفصیلی بات ہوتی ہی نہیں. تو وہ ایک گفتگو میں شامل کرنے کے لیے بھاری بھرکم الفاظ کے طور پہ تو مناسب ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ بھی ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کو ہم اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیں کہ یہ کلاسیک ہے اور نو کلاسک ہے. پھر کلاسک اور کلاسیکل بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر بھی ظاہر ہے وہ گفتگو جب ہوتی ہے تو معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو توڑ پھوڑ پچھلے 30-40 سال میں ہوتی رہی، اس کے نتیجے میں اب ایک طبقہ فکر ایسا ضرور پیدا ہوا ہے جس کا یہ خیال ہے کہ غزل کو اس کے بنیادی ایسنس کے ساتھ اور جو اس کی ایک شکل ہوا کرتی تھی اور جو ایک لہجہ متعین تھا اس کے تحت جب غزل کہی جاتی ہے تو وہ زیادہ اثر پذیر ہوتی ہے، جو زیادہ بھلی لگتی ہے سننے پڑھنے میں. سر وہ اس طرف بھی ہم آتے ہیں. ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے، یعنی جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کن منطقوں پر قائم ہوتے ہیں؟ اچھا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ چونکہ انٹرویو کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اس طبقہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں جن کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سر اس میں تو یہی مسئلہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو مختلف رائے دیکھنے میں آتی ہے، تو میں تو آج تک جو ہے اس کو واضح طور پہ نہیں سمجھ سکا. اسی لیے یہ سوال جو ہے میں نے آپ سے بھی کرنا چاہا. یہ سوال میں جلیل علی صاحب کے سامنے بھی میں نے رکھا تھا. جی تو اس دن ہمارے پروگرام میں کچھ مسائل چل رہے تھے تو وہ آواز مجھے صحیح ان کی نہیں پہنچ سکی مجھ تک، تو وہ پروگرام بھی ہمارا جو ہے وہ صحیح مزے کا نہیں ہوا. تو یہ تشنگی رہے گی. یہ میرے سوالات جو ہیں وہ دیکھیں مجھے یہ تشنگی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو میں صرف روب جمانے کے لیے آپ کے سامنے ایک تقریر کر دوں گا کہ جدیدیت اس کو کہتے ہیں اور ما بعد الجدیدیت یہ ہے. سوال یہ پیدا صحیح ہوتا ہے کہ صحیح ہم جب اس قسم کی نشستیں کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بنیادی مقصد کیا نئی نسل کو بھاری بھرکم ٹرمینالوجی کے ذریعے متاثر کرنا ہے اور اپنے علم کا روب جمانا ہے، جس سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. سچی بات یہ اکیڈمک ڈیبیٹس ہیں جو ہوتی رہتی ہیں، اور ایک ہمیشہ طبقہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو کہ صرف چیزوں کی جو ایک اکیڈمک ڈھانچہ ہوتا ہے اس کی تشکیل کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر آپ پچھلے 30-40 سال کا منظرنامہ دیکھتے ہیں تو جو اصل تنقید لکھی جانی تھی وہ تو ہمارے ہاں ہو ہی نہیں سکا کام. ایک پوت تھی ہمارے ہاں جو ایک نسل تھی جس نے اچھی تنقید لکھی، اور اس کے بعد وہ معاملہ اتنا خراب ہوا کہ اگر آپ اب دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے گنتی کے چند لوگ ہیں جو کہ بالکل سر ان ایسی معاملات پہ کام متفق ہوں. کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے اس سے کہ جو ہم ہاف بیکڈ جو کچی پکی علم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا بعض اوقات ہمارے اپنے ادب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں سوائے کنفیوژن کے کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا. دیکھیں جدیدیت اور ما بعد الجدیدیت کے پیچھے جو تاریخ ہے اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں کی بھی تاریخ اٹھا کے اچانک اپنے منظرنامے پہ رکھ دیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ کلابے یا کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ. ہر چیز جب اوریجنل ہوتی ہے تو اس کا ایولیوشن یا ارتقا ہوتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. ہم جس عہد سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا عہد ہے جسے ہم ٹرانزیشنری فیز کہہ سکتے ہیں، اور جی ٹرانزیشنری فیز سے میری مراد یہ ہے کہ ایک وہ غزل ہے یا وہ شاعری ہے جو ہمارے پیچھے 150-200 سال کی تاریخ 250 سال کی تاریخ چل رہی ہے. ایک وہ ہے جس میں ہم سوچتے ہیں کہ جی جدید عہد سے ہم آہنگ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ کیا آج کی شاعری جدید عہد سے ہم آہنگ نہیں ہے. ہمارے ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بہت شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی جدیدیت اور جدید حسیت اور شاعری میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے رئیس فروخت کو پڑھا ہے، آپ نے اقبال ساجد کو پڑھا ہے، آپ ناصر کاظمی کو کتنا جانتے ہیں، یا منیر کو آپ نے کس طرح بالاشتیاق پڑھا ہے، تو پڑھا نہیں ہوتا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب جو کچھ سر کام ہوتا یہی رہا مسئلہ ہے اس کے اوپر پوری نگاہ تو آپ کی ہے نہیں. ٹھیک ہے، پورا منظرنامہ آپ جانتے نہیں ہیں. نظم کا آدمی ہے، نظم کے آدمی سے بات کرو، اس نے اختر حسین جعفری کو نہیں پڑھا ہوا، اس نے اختر الایمان کو نہیں پڑھا ہوا، اور آپ نظم کی نئی اشکال کے معاملے میں پریشان ہیں. تو پہلے تو آپ اپنے ادب کے ساتھ اس طرح سے منسلک تو ہوں جیسے ہونا ضروری ہے.
ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کی شعریت کے معاملے میں تربیت ہی نہیں ہوئی اسے ایسی یہی نہیں معلوم کہ شعر کو پرکھا کس بنیاد پہ جاتا ہے. ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعر سنتے ہیں, فوراً اس کا معنی نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مضمون کی داد دے کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا یا ہوا. پھر کوئی پھڑکتا ہوا ردیف یا قافیہ ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم خوش ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں سے نکل کیا رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں, بہت مشہور اشعار سامنے رکھ کے آپ اس کا آپریشن کریں, وہ 2 منٹ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا, اور اس کی وجہ ایسی یہ ہے کہ ایک فوری تاثر کی بنیاد پہ آپ رائے قائم کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ جی کوئی بھی چیز جب آپ ادب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک کانٹینٹ ہوتا ہے, ایک اس کی پریزنٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, فارمیٹ ہے اس کا جس میں وہ بالکل سامنے آیا ہے. ان دونوں کے ملنے کے بعد کوئی ایک تیسری چیز بنتی ہے جس کی بنیاد پہ اس کے اچھے یا برے ہونے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ بہت سے لوگ شاید انٹرویو سننے والے یہ بھی کہیں گے کہ یار ان سے جو سوال پوچھے اس کے تو یہ جواب نہیں دیتے, ان کو آتا نہیں ہے, کچھ دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں میرے نزدیک اگر ہم سال 2 سال 6 مہینے میں کوئی بھی اس طرح کی گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے بعد لوگ یہ کہتے پھریں گے بھائی وہ عرفان ستار کو تو بہت کچھ آتا ہے. اگر مجھے کچھ آتا ہے اور وہ آپ کے لیے کسی فائدے کیا کا ہوا. سبب نہیں ہے تو اس سے کیا لینا دینا ہم میں سے کسی کا بھی. اور ہمارے اکثر دانشور یہی کرتے ہیں کہ بڑی بڑی تراکیب, بڑے بڑے وہ فہرست. ابھی ایک جگہ پہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے کہا کہ جی شعریت پہ آپ ایک گفتگو کر دیں, وہاں پہ کوئی 80-100 لوگ بھی موجود تھے. اچھا, میں بغیر لکھے ہوئے جس طرح سے گفتگو ہوتی ہے, میں نے کوئی 1 گھنٹے کی گفتگو کی. اس کے بعد ایک صاحب بغل میں 4-6 کتابیں دبا کر آئے اور کہنے کہ صاحب میں تو فرام کی کتاب بھی لایا اور ایلیٹ کی بھی اور پاؤنڈ کی بھی, اور میں نے سوچا آپ جب حوالے دیں گے تو میں اس کو ریفر کر سکوں گا, مگر آپ نے تو کسی کی بات ہی نہیں کی. میں نے کہا یار میں ٹی ایس ایلیٹ سے غزل کے بارے میں رائے کیوں طلب کروں گا بھائی, میرا یہ ایسی کام ہی نہیں ہے. میرے پیچھے ایک تاریخ ہے, میرے پیچھے اساتذہ کا ایسا ایک جم غفیر ہے, اور اتنے بڑے لوگوں کا ہے جنہوں نے مجھے سارے سانچے وضع کر کے دے دیے, جنہوں نے مجھے اچھے برے کی تمیز سکھا دی. میرے بزرگوں نے میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بتایا کہ اچھا شعر کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو پرکھا جاتا کیا ہے. ہوا. میں وہ باتیں آگے بڑھاؤں یا میں یہاں سے وہاں سے لی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتاتا رہوں, اور آپ یہ کتابوں سے کیا ریفر کریں گے, یہ کہ میں بالکل ایسے. اور سر درست کر رہا غزل ہوں تو نہیں. ہے ہی ہمارے خطے کی چیز ہے, ان کی مطلب ہم غزل میں ویسٹ سے تو ہم مغرب سے کچھ استفادہ نہیں کر سکتے دیکھیں میرے حسان, خیال ویسٹ سے آپ کچھ بھی لینا, اگر آپ ایون نظم کی بھی بات کرتے ہیں غزل کو چھوڑ کے, تو بات صرف اتنی سی ہے کہ فارمیٹ آپ لیتے ہیں وہاں سے, اس کے بعد تو آپ کا اپنا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے نا, آپ کا اپنا کلچر ہے, آپ کی اپنی زبان ہے, آپ کی اپنی زبان کے. میرا ایک انگریز دوست ہے, ایک دن وہ بیٹھا ہوا, اس سے انگریزی موسیقی پہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار میرا شاعر جو ہے وہ اردو گانا لکھتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ میں آنسو بن جاؤں, تو تمہارے ہاں اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی آنسو بننے کی. ہاں. وہ کہتا ہے یار یہ تو دس اپیئرس ٹو بی اے ویری سینسلیس تھنگ. میں نے کہا یہ ڈفرنس ہے کہ تمہارے ہاں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, مطلب وہ تم کہو گے بالکل کیا ایسی. حماقت کی باتیں کر رہا ہے, آدمی آنسو کیسے بن گیا. میرے پیچھے ایک تاریخ کھڑی ہے اس کی. میں جب آنسو لکھتا ہوں یا چراغ لکھتا ہوں یا خیمہ لکھتا ہوں یا نقب زن لکھتا ہوں یا میں کیا شبخون ہوا. لکھتا ہوں, تو پیچھے میرے ایک روایت ہے, اور وہ روایت بعض اوقات شاعری کی روایت سے بھی زیادہ پرانی ہے. تو میں اس ایسی. پہ ڈرا کروں گا چیزیں, اس کا لطف لوں گا اور اس کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آگے بڑھانا ہے, یا میں وہ چیزیں لے کر آؤں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو اس وجہ سے یہ ایسی. صرف غزل کی حد تک کا معاملہ نہیں ہے, مجموعی طور پہ ہماری شاعری جو ہے وہ خاصی اس وقت پریشانی کا شکار اسی لیے ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی اردو کی جو بنیاد تھی آپ کی اس کے پیچھے آپ کے فارسی اور عربی کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور فارسی اور ایسی. عربی جو ہے وہ اب بحریں جتنی بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں, وہ عربی کی بحریں. اس کے بعد فارسی میں اس کے اوپر کام ہوا, ہم نے وہاں سے اٹھایا اور ہم نے کام شروع کر دیا. ابھی ایک زبان کا منبع جہاں سے اٹھا ہوتا ہے نا, جس کی بنیادی جو خصوصیت ہے وہ اس کی غنائیت ہے, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر آپ ایک پورا لطف جو لیتے ہیں وہ اس چیز کا لیتے ہیں جو ان کے ہاں نہیں ہے. ان کے ہاں رائم کے ساتھ پوئٹری ہوئی, بہت ہوئی, مگر اس کے بعد جب ان کے ہاں جو ہے وہ منظر کشی اور حقیقت پسندی کے معاملات آئے تو وہ اس سے ہٹ گئے. تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی ہٹنا ضروری ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ جناب شعر ہے کس کام کا, کیوں آپ حسان آپ ہاں. مجھے بتائیں, آپ نوجوان ہیں, لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, آپ شاعری کیوں پڑھتے ہیں؟ سر شاعری ایک تو ظفر اقبال صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ
جو شعر کا جو بنیادی چیزیں ہیں، جو مقصد ہے، وہ ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو شعر سے بندہ حظ اٹھائے، اس سے لطف اندوز ہو. پھر اس کے ساتھ ہماری بہت ساری تہذیبی روایات بھی جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں. پھر ہمارا اپنا جو ہے ایک یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جو شعر کہتے ہیں، جیسے میں شعر کہتا ہوں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے اپنے. نہیں وہ تو آپ کرتے ہیں نا، میں قاری کی حیثیت جی سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ شعر پڑھتے ہیں، آپ نے ظفر صاحب کا حوالہ دیا، ظاہر ہے بہت بڑے آدمی ہیں، اور ظفر اقبال کی بات بالکل درست ہے. اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اپنی سہولت کے لیے اس کو ہم ریفریش کر لیتے ہیں. پہلی بات جو انہوں نے کی کہ جی شعر حظ اٹھانے کی چیز ہے، 100% درست بات ہے. اگر مجھے شاعری میں لطف نہیں آ رہا تو میں نثر پڑھ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے شعر پڑھنے کی. تو جی ظاہر ہے کہ شعر جو ہے، دیکھیں شاعری فنون لطیفہ کی ایک صنف ہے. فنون جی لطیفہ کا بالکل. مقصد کیا ہوتا ہے؟ فنون لطیفہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کو ایک لطیف ہیجان سے آشنا کرے اور جس سے آپ لطف اندوز ہوں. جب آپ واہ کہتے ہیں تو وہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ خیال پہ تو نہیں کہتے، آپ اس جی شعر کی جو ٹوٹل فارمیٹ کے نتیجے میں جو چیز آپ تک پہنچ رہی ہے، جس سے آپ کو بڑا ایک قلبی اطمینان اور سکون نصیب ہوا، آپ اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں بھئی واہ کیا شعر ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو اس کے اندر حظ جی جی اٹھانے کے لیے مواد موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد آتی ہے بات کہ جی آپ نے اپنی زبان کو لوگوں تک پہنچانا. جی ٹھیک ہے، جی بہت سے لوگ یہاں پہ شور مچاتے ہیں کہ جی وہ اردو میں انگریزی زبان، علاقائی زبانیں یہ سب آنی چاہیے تاکہ اس کا دامن وسیع ہو. بھائی دامن وسیع اس کا کیا جاتا ہے جس کا دامن تنگ ہو. آپ ہاں انیس کو کیا پڑھیں، آپ بات اقبال کو ہے. پڑھیں، آپ غالب کو پڑھیں، ان کو تنگی ہاں نہیں ہوئی. ہمارے عہد میں ایسی فیض اقبال فیض اور فراز اور راشد اور آپ کے عزیز حامد کیا مدنی اور ان تمام شاعروں کو، جان ایلیا، ان کو تنگی نہیں ہوئی. آپ کا بہت بڑا کینوس ہے کہ آپ کے لیے زبان تنگ پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے بعد زبان کو اس کی خالص حالت میں محفوظ رکھ کے آگے بڑھانا، یہ شاعری کا دوسرا کام ہے. اور کیا تیسرا یہ ہے کہ آپ کی فکر کو بالیدگی عطا کرتی ہے، آپ کو سوچنے کے نئے زاویے دیتی ہے. آپ ایک شعر پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار اس طرح سے بھی دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، تو آپ کی سوچ وسیع ہوتی ہے. شاعری سبق لینے کی چیز نہیں ہے کہ میں نے ظفر اقبال کا شعر پڑھا اور اس کے مطلب سے اپنا مطمع زندگی متعین کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے نا، شاعری ایسی تو آپ کے لاشعور کی تربیت کر رہی ہے. آپ کے اندر وہ پروسیس ہو رہی ہیں چیزیں. میں نے پچھلے 30 سال میں جو کچھ پڑھا وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ آئے گا، وہ میری شاعری میں آئے گا، وہ میری سر. گفتگو میں آئے گا. کچھ سنجیدہ قارئین اور تخلیق کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے کیتھارسس کا ذریعہ ہے شاعری پڑھنا، سننا یا شعر دیکھیں کہنا. کیتھارسس یہ کیا ہوتا ہے؟ کیتھارسس یہی ہے کہ میں اس وقت ایک کیفیت سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مجھ سے بن نہیں پڑ رہا کہ میں اس کو اظہار میں لا سکوں، اور اچانک میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو اس نے کہہ دیا. تو اچانک سے مجھے اپنے اوپر سے ایک بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہاں یار یہ بات تھی جو میں میں نے پریشان تھا یہ جس جانا معاملے کہ میں. گویا یہ بھی میرے یہ دل بھی میں. میرے دل میں ہے. ٹھیک ہے، پھر تخلیق کار کا اپنا کیتھارسس ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی میں اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے اپنے اظہار کی ضرورت ہے. تو میرا جو ہمیشہ سے مقدمہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آپ ایک بہت سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں. آپ کا ادب، آپ کی شاعری، خاص طور پہ غزل کی جو آپ کی صنف ہے، بلکہ مرثیے کی صنف، جو مرثیہ آپ کے ہاں لکھ جی دیا سر. گیا ہے، اگر آپ انیس کیا اور دبیر کو پڑھ لیں تو آپ کو زبان کے لیے اور شاعری کی تمام تکنیکی معاملات کے لیے کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کے بالکل ایسی سامنے موجود ہے. یہ آپ کا کریکولم ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسی پڑھیں، اس کو ایبزارب کریں، اس سے سیکھیں. اس کے بعد دیکھیں جدیدیت کہیں ہاتھ سے نہیں جا رہی. اگر آپ 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور آپ 2020 کے لوگوں سے مخاطب ہیں، تو آپ کی زبان بھی وہی ہوگی جو آپ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ بالکل کے ایسی اظہار میں بھی وہی مسائل آئیں گے جو آج کے دور کے مسائل ہیں. اس کے لیے آج کے دور کے الفاظ لکھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، شاعری جو ہے بالکل وہ ایک احساس کی ترسیل کا نام ہے، اور احساس جو ہے وہ صرف لفظ سے نہیں بنتا. میں اگر ایک شعر کرافٹ کرتا ہوں تو اس کے اندر لفظ کے متوازی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک لفظ کو کس جگہ رکھ رہا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رئیس فروخ کا ایک شعر ہے کہ بہت اداس ہو دیوار و در کے جلنے سے، بہت اداس ہو دیوار و در کے جلنے سے، مجھے بھی ٹھیک سے دیکھو جلا تو میں بھی ہوں. ہاں 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 اب کیا آپ بات یہاں کیا. پہ مجھ سے میری ایک بات سنیے کہ کوئی بھی عام شاعر ہوتا وہ ٹھیک نہ لکھتا، وہ لکھتا غور سے.
وہ لکھتا ہے کہ مجھے بھی غور سے دیکھو جلا تو میں بھی ہوں، سامنے کا لفظ یہ تھا، ٹھیک ہے نا. اس آدمی نے غور کا لفظ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا اور ٹھیک ڈال دیا. اب آپ اس مصرے کو پڑھیں، یہ بالکل مختلف جہت میں چلا گیا. غور سے دیکھنا اور ٹھیک سے دیکھنا دو بالکل مختلف بات ہے. ایسی ٹھیک ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ بہت اداس ہو دیواروں در کے جلنے سے، مجھے بھی ٹھیک سے دیکھو، ٹھیک سے ٹھیک ہے، تو آپ کی کور نگاہی کا تانا بھی دے رہا ہے، وہ آپ کی کم نگاہی کا احساس بھی دلا رہا ہے، وہ اپنے اندر جو ایک دنیا آباد ہے اس کا بھی آپ کو اشارہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل شاعری یہ ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ کب استعمال ہوگا جس سے وہ کیفیت اور احساس ترسیل پائے گا جو شاعر کے اندر ہے. کام کرنے کی چیزیں یہ ہیں، ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. مضامین کو چھوڑ دیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے. جتنے مضامین آج ہمارے پاس ہیں، میر صاحب تو اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. ایسی اب میر بالکل صاحب ایک ایسی. حجرے میں بیٹھ کے جو باتیں کر رہے تھے، آپ کی تو فنگر ٹپس پہ پوری دنیا موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو آپ کو پریشان ہونے کی اور سر ضرورت نہیں. اس اصل میں جی کہیے. زبان کے ارتقاء کا بھی ایک کافی کردار ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ تو زبان بھی اتنی ایوالو نہیں ہوئی تھی. میر کا تو دیکھیں میر میر کو، نے تو زبان کو بنایا ہے، بنیاد دیکھیں فراہم کی ہے. میر اور ان کے عہد کے جو لوگ تھے، وہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا وہ مطلب انسان تھے، جن تھے، کون لوگ تھے. دیکھیں میں اگر آج بیٹھا ہوا شعر کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے پیچھے 250 سال کی تاریخ کھڑی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس کوئی 500 اچھے شعرا کے دیواوین اور مجموعے موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسی بے انتہا تعداد میں مخطوطات بھی ہیں، رسائل میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو ہمارے پیچھے تو جسے ہم کہتے ہیں ایمیونیشن کا ایک خزانہ ہے کہ آپ جہاں سے جو چاہیں اٹھائیں، اس کو مانجھیں اور استعمال کر لیں. وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تو اس وقت زبان آپ کی ارتقا پا رہی تھی. ٹھیک ہے، شعر کے سانچے آپ باہر سے لے کر آئے تھے، ابھی اس کو آپ نے تیار کرنا تھا اپنی زبان سے مطابقت دینے کے لیے. ایسی ان سارے کاموں میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے ادب میں کوئی مثال ایسی پیش کی جا سکتی ہے کہ اس زبان کا پہلا معمار، جو پہلا آدمی شعر کہہ رہا ہو، جس سے پہلا بڑا شاعر مسلمہ طور پہ تسلیم کیا گیا ہو، وہ آج 250-300 سال بعد بھی سب سے بڑا شاعر ہے. کیا تو یہ کون لوگ تھے بھائی؟ یہ تو آپ کا کام کر کے چلے گئے. کراچی میں ہم جب ایسی احباب بیٹھا کرتے تھے تو ایک تفریحاً ایک حرکت کرتے تھے کہ جب کوئی نیا مجموعہ آتا تھا تو وہ ہمارے دوست وہ میرے ہاتھ میں دیتے تھے، کہتے تھے یار میر نکالو اس میں سے. تو ہم یہ کھیل کھیلا کرتے تھے کہ اچھا یار اس شاعر کے اندر سے میر نکالتے ہیں. تو ہم مضامین بھی نکال لیتے تھے، مصرے بھی نکال لیتے تھے، کرافٹ بھی نکال لیتے تھے کہ یار کوئی شاعر میر سے بچ کے ہی نکل پاتا. وہ بڑے میاں سب کچھ کر کے چلے گئے، آپ اسی کے اندر بے ٹانگوں شک پوئیاں بے مار رہے ہیں. شک تو ایسی. یار اس طرح کی تاریخ لیے بیٹھے ہو بھائی، اس کے اوپر کام کرو، اس پہ فخر کرو، اس سے سیکھو اور اس کو آگے بڑھاؤ. کن چکروں میں لگے ہوئے ہو یار؟ مطلب ٹی ایس ایلیٹ نے تو کبھی آ کے نہیں دیکھا کہ یار میر انیس نے مرثیے میں کیا لکھا ہے، میں بھی دیکھوں ذرا. مطلب کبھی آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ یار انگریزی ادب کا یا فرانسیسی ادب کا آدمی یا پورچوگیز ادب کا یا ساؤتھ امریکہ کی کوئی بھی اور ریاست کا بندہ کیوں آ کے آپ کے ادب پہ نہیں کرتا کہ یار یہ میں لے کے جاؤں ذرا بڑی چیزیں اپنے لوگوں کو سکھاؤں گا؟ اس کو تو کوئی غرض نہیں ہے یار. آپ کی زبان بالکل اپنا ایسی. علمی سانچہ ساتھ لے کر آتی ہے. یہاں پہ ایک کولمبین رائٹر سے میری ملاقات ہوئی، ویسی اس سے گفتگو ہو رہی تھی، تو مجھے وہ کہتا ہے کہ یار میں ہندوستان گیا تھا تو میری ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، تو وہ مجھ سے صرف اس بات پہ گفتگو کرتا رہا کہ میری شاعری کا عالمی زبانوں میں ترجمہ کیسے ہوگا اور میں کیسے عالمی ادب میں اپنا مقام حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ تم لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تمہارے پاکستان میں 20 کروڑ 22 کروڑ لوگ ہیں، ہندوستان میں اردو سمجھنے والے 15-20 کروڑ لوگ ہیں، بنگلہ دیش میں 8-10 کروڑ لوگ ہیں. 50 کروڑ کی آبادی میں 500 کتاب تمہاری بکتی نہیں ہے اور تمہیں عالمی ادب میں اپنے مقام کی پڑی ہوئی ہے. بھائی تم تو اپنے قاری سے نہیں جڑے ہوئے ہو، اور اپنے ایسی قاری سے نہ جڑنے کی وجہ یہ ہے ہماری کہ ہم تو ایک کنفیوز قسم کا ادبی معاشرہ لیے بیٹھے ہیں. 4 لوگوں کا نام ہمیں لگتا ہے، جو آدمی زیادہ روب جماتا ہے وہ ہمارے ہاں بڑا آدمی ہو جاتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت یہ ہے کہ جی وہ بالکل آدمی وہ ایسی. بہت بڑا شاعر ہے. کیوں بڑا شاعر ہے؟ جی کہ وہ یار مجھے رگڑ دے گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ارے بھائی اس بنیاد پہ جو آدمی خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا اس کو ڈسکور کرو، اس کے اوپر کام کرو، اور ان باتوں سے مت گھبراؤ کہ اس نے تمہارے بارے میں یہ لکھ دیا اور فلاں کیا کہہ دے گا. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. کیا شاعری اور ادب جو ہے یہ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، آج آپ کا چھوٹا بھائی یا آپ کا کوئی کزن اچانک آ کے آپ کے پاس کہتا ہے کہ حسان بھائی مجھے شاعر بننا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ بیٹا شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یعنی ٹھیک ہے، تو پہلے تو یا تو آپ کے اندر اگر یہ صلاحیت موجود ہے، پہلے تو مجھے شعر سناؤ ذرا 30-40 اچھے اچھے،
تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ تمہیں بحر میں شعر پڑھنا آتا ہے, تمہیں لفظ کی سمجھ ہے, تم کیا جانتے ہو اور تمہارا معیار کیا ہے شاعری کا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. یا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یار یہ ٹول کٹ پکڑو, جاؤ شعر کہنا شروع کر دو. نہیں ہوتا نا ایسا. تو یار یہ جب ایک بالکل ایسی صلاحیت ہے جو آپ کو قدرتی طور پہ, فنون لطیفہ کی کوئی بھی صنف ایسی نہیں ہے جس میں آپ صرف اپنی محنت کے بلبوتے پہ آگے بڑھ جائیں. آپ کے اندر وہ ایسی ایک ودیت ہوتی ہے قدرت کی طرف سے کہ آپ شاعر ہیں, آپ موسیقار ہیں, آپ گلوکار ہیں, آپ مصور ہیں. ساری چیزیں آپ کو ملی ہوئی ہیں, توفیق عطا ہوئی ہے. تو یار جس نے توفیق دی ہے نا, وہ سارے باقی معاملات کا بھی خیال کرتا ہے. آپ اپنا کام کیے جائیں. آج دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیز حامد مدنی کہاں سے نکلا چلا آ رہا ہے ملبے کے اندر سے, یا مجید امجد اور رئیس فروغ, یہ اچانک سے لوگ سامنے کیوں آ گئے, یا سراج الدین ظفر کی غزلیں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے فیس بک پیج پہ کیوں لگا رہے ہیں. تو یار ان کی تو کوئی لابی بیٹھی ہوئی پی آر نہیں کر رہی نا. یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کہاں سے نکلے چلے آ رہے ہیں. تو آپ کے لفظ اپنا سفر خود کرتا ہے اگر آپ کے اندر جان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے سفر کو ایڑ لگانے پہ ساری صلاحیتیں خرچ کروں اور لفظ کے اوپر کوئی کام نہ کروں, تو بھائی پھر کچھ نہیں ہونا نا. انجام تو وہی ہوگا جو ہم جس معاملے میں پریشان رہتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یار ہماری نوجوان نسل کو ان مغربی جو اثرات ہیں ان سے نکالیں, یہ مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز کو چھوڑیں اور پڑھنے پہ لگائیں. ان کو کہیں گے بھائی جب تک آپ نے داغ کو, مصطفی کو, انیس کو, دبیر کو, میر کو, سودا کو, غالب کو, اقبال کو پڑھنے کی طرح نہیں پڑھا. پڑھنے کی طرح جب میں کہتا ہوں تو سرسری مطالعہ نہیں, آپ بسر کریں اس کے مطلب کلیات میر کے ساتھ 2 سال لگائیے, آپ سراہنے رکھیں اسے, روز پڑھیں اس میں سے. یہ ہوتا ہے وقت گزارنا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک شاعر کی تخلیقی عمر فرض کیجیے 50 سال ہے, تو کیا یہ حق نہیں ہے اس فن کا کہ وہ یار 10-15 سال اس کی تربیت میں لگائے اپنے لیے. ایسی کیوں نہیں پڑھتے بہت یار آپ. ضروری ہے مطلب سر, بہت میر ضروری. صاحب کی 2781 غزلیں ہیں یار, کتنوں نے پڑھی ہوئی ہیں, کون پڑھتا ہے. اور یہ تو مسئلہ وہ ہے کہ جب میں کلیات میر اٹھاتا ہوں وہ بڑے میاں کسی اور کونے سے نکل کے پکڑ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں یار یہ تو پہلے دیکھا ہی نہیں تھا میر صاحب کے یہاں, تو یہ بھی ہے. تو ایسی یہ بہت بڑے کام کیے ہوئے لوگ ہیں, ان کے اوپر رہیں یار فوکس, تو بہت سے معاملات اچھے بھی ہوتے جائیں گے, آسان بھی ہوتے جائیں گے. جدیدیت کوئی بری اور اچھی چیز نہیں ہے, جدیدیت تو ریکوائرمنٹ ہے. اگر مجھے 2020 میں بیٹھ کے شعر کہنا ہے تو میں وہ کیفیت نہیں لکھ سکتا جو میرے دور کے آدمی کی کیفیت ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایسی تو جب میں وہ لکھوں گا جو آج کا آدمی سوچ رہا ہے. دیکھیں ایک بات اور سمجھنے کی ہے, کچھ چیزیں آپ کے اندر جینیٹیکلی بلٹ ان ہیں. انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جو ٹائم لیس ہیں. اگر آپ جی ہجر جی کی بات کریں یا وصال کی کریں یا روشنی کی کریں یا چراغ کی کریں یا ان تمام تلازموں کی کریں, یہ چیزیں آپ کی بنیادی حسیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, یہ وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی. جب میر صاحب ایسی کہتے ہیں کہ کیسا چمن کے ہم سے اسیروں کو منع ہے چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا, تو یہ آج کووڈ-19 میں اس سے زیادہ جدید شعر کہاں سے لائیں گے. واہ واہ, تو یہ تو کیا 300 سال پہلے لکھا. تو یہ ٹائم لیسنس شاعری کی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے نئے معنی وضع کرتی ہے اور آپ کے ساتھ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شاعری اس طرح سے جدید نہیں ہوتی کہ اس 2020 کا شاعر ہے تو یہ جدید ہوگا. شاعر کی اپنی جو ایک ڈیپتھ ہے اور کانٹینٹ کی وسعت ہے وہ وقت کے ساتھ اس کو جاری و ساری رکھتی ہے. غالب آج بھی جدید ہے, میر آج بھی جدید ہے, آپ کو آج بھی ایسی ویسے شعر ان کے لطف دیتے ہیں. تو ان پریشانیوں میں نہ پڑھیں, آپ اچھا شعر کہنے پہ توجہ رکھیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے اچھا شعر اور اچھے شعر کی قلت رخصت ہو گئی ہے. ایسے ایسے ایسی شعروں پہ ہم داد دیتے ہیں جس کے بعد آپ کہیں کہ اچھا یار اس میں سے ذرا ردیف ہٹا کے مجھے بتاؤ باقی ہے کیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں غزلیں بالکل مینوفیکچر کرتے ہیں ہم بیٹھ کے, اپنا تو اظہار ہمارا ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارا اظہار کن 2 بنیادوں پہ ہوتا ہے حسان. ایک تو میری زندگی کے تجربے اور مشاہدے ہیں, جی جی ٹھیک ہے. دوسرا میرا مطالعہ ہے, میں نے میر کو پڑھا ایسی ہے. میر بے کہیں شک سے ایک نئی شکل میں نکل آئے گا میرے اندر سے, ٹھیک ہے, اور وہ میرے وقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے آئے گا, میری زبان کے ساتھ آئے گا, میرے لہجے کے ساتھ آئے گا, وہ میری شاعری ہوگی. ٹھیک ہے. اب پڑھنا ہم بالکل نے ایسی ہے نہیں, اور مشاہدات اور تجربات ہمارے سارے فیس بک اور واٹس ایپ تک محدود ہیں, تو پھر کیسے کام بنے گا یار. ایسی زندگی نہ برتتے ہو نہ زندگی بڑھتے ہوئے لوگوں کو پڑھتے سمجھتے ہو, تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی نا. ایسی ہے بالکل. سر جان ایلیا آپ کے
پسندیدہ شاعر ہیں، ہمارے بھی پسندیدہ شاعر ہیں، پسندیدہ لیکن شاعروں میں سے ایک ہیں. جی جی. جی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو جون کی شاعری میں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اچھا دیکھیں، جون کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہی ہماری جو ایک سطحی قرت ہے اس کا شکار ہوئے ہیں جون. جی اور جی جون پہ بڑے سر، بڑے مقال. بہت اچھے اشعار جون کے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، پڑھی ہی نہیں ہے کسی نے. بھائی تو پڑھنا نہیں ہے نا ہم نے یار، ہم نے پڑھنا نہیں جی ہے. سر. آپ جون ایلیا کا ایک کیپسول مجھے دیں، میں وہ نگل لوں گا اور اس کے بعد مجھے سارا جون ایلیا آتا ہے. ہمارا تو سر وہ مسئلہ یہ ہے شعر نا. ہے کہ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. جی یہ اب کتنا دیکھیں، اچھا شعر ہے ان کا. مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جو قاری ہے نا وہ صرف اس بات کا لطف لیتا ہے کہ جاننے والے یہاں کے تھے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں جون ایلیا کی شکل آتی ہے جو بیٹھے ہوئے اپنی ران پہ زور سے ہاتھ مار کے سر ہلاتے ہیں زور زور سے. کیا وہ اس چیز کا لطف لے رہا ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا اس کے پیچھے کی تاریخ کو تو دیکھو یار، کہ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا. پہلے تو یار آپ ایک کانکریٹ چیز کو ایک مجسم حقیقت بنا دیتے ہیں جو سمجھ بھی سکتی ہے، سوچ بھی سکتی ہے. یہ غیر معمولی بات ہے. شاعری میں ایبسٹریکٹ کو پرسونیفائی کر دینا جو ہے یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بڑی جو ہر ایک کے بس کی بالکل بات ایسی نہیں ہے. تو پہلی مصرے میں تو آپ نے یہ کر دکھایا کہ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا. کس بات پہ؟ جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. اب یہاں اس کے میں تھے یہ ہی. آپ دیکھیے کہ یار یہ جانے والے جو تھے وہ پتہ نہیں کب سے وہاں مقیم تھے. جب وہ آئے تھے تو کیا کیا لے کر آئے تھے، جب یہاں رہے تو انہوں نے کیسے زندگی برتی، اور اب گئے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یار جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں. صبر کر لو اس بات پہ. یار یہ اتنی بڑی تاریخ لا کے دو چھوٹی بہر کے مصروں میں باندھ دینا کوئی معمولی آدمی کا کام ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اترو تو. جون کا تو ایک ایک شعر، جون کے ایسے میں 100 اشعار آپ کو سنا سکتا ہوں جو لوگوں نے پڑھے ہی نہیں، اور اس میں جی سے میں آپ کو مضامین دکھاتا ہوں کہ یار اس مضمون کا شعر دکھائیے. تو جون تو بیچارہ مارا گیا نا، ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جنہوں نے صرف اور صرف جون کے. مجھے تو رنج یہ ہوتا ہے کہ جون کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، میں نام نہیں لوں گا، وہ آج بھی صرف جون صاحب کے لطیفے سناتے ہیں. کہ ایسی. یار جون یہ صاحب کے بڑی ختموں زیادتی ہے، میں بیٹھ بڑی کے آپ نے گھنٹوں جو ان سے سیکھا اس کی بڑی تو کوئی بات بدجنتی ہے کرو سر یار. یہ. اس کے بارے میں تو کچھ بتاؤ کہ جون صاحب کس کینڈے کے آدمی تھے اور کیا باتیں آپ نے ان سے لی ہیں. اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب وہ ہاں میں جون صاحب کے ساتھ جا رہا تھا فلاں جگہ اور وہ رکشا یہاں مڑا، انہوں نے یہ کیا اور میں رکشا لے کے کھڑا تھا اور وہ ٹین کے بکس پہ بیٹھے ہوئے تھے. یار یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ دیکھیں بڑے لوگ جب آپ کے ساتھ آپ کو یہ آپ پہ عنایت کر دیں نا کہ آپ کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، تو آپ کی دو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی اچھی باتوں کو آگے لے کے جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کی انسانی کمزوریوں کی پردہ پوشی کریں گے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی جو ہے وہ. جون صاحب نے مجھے جب شاید دی تھی تو اس پہ ایک شعر لکھا تھا جو اس وقت تو میرے مطلب کچھ نہیں، میں تو صرف اس پہ خوش ہوا تھا کہ جون صاحب نے فلبدی شعر لکھ دیا. آج میں سوچتا ہوں کہ یار اس شعر میں اس آدمی کا کرب کتنا تھا. انہوں نے لکھا کہ میرے عیبوں کا کچھ نہیں ہے شمار، میرے عیبوں کا کچھ نہیں ہے شمار. یہ آپ کے ہاں بہت شور پیچھے سے آ رہا ہے. جی میرے جی سر، ابھی ابھی ٹھیک ہے. ہاں وہ شاید کوئی ٹریفک کا شور تھا یا کچھ تھا، بہرحال جی جی ٹھیک ہے. بالکل. جی میرے عیبوں کا کچھ نہیں ہے شمار، پھر بھی عرفان ہے میرا ستار. واہ واہ، ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہنے ہیں، ستار واہ کون واہ. ہوتا ہے؟ ستار جو ہے وہ عیب پوشی کرنے والا ہے، ستر جی پوشی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یار یہ ہاں. وہ آدمی یہ، اور انہوں نے مطلب کتاب میں نے ان کے ہاتھ میں دی، میں نے کہا جون بھائی آج ہی آپ کا مجموعہ خرید کے لایا ہوں میں. انہوں نے اس کے اوپر یہ لکھ کے مجھے دے دیا. اس کے پیچھے انہوں نے پوری تربیت رکھ دی آپ کی کہ یار مطلب آپ کا استاد ہے یا آپ کا کوئی بھی بزرگ ہے، انسان ہے وہ، اس کے اندر بھی نفسی کمزوریاں بھی ہوں گی. انسانی جی جی کمزوریاں بالکل کس میں ایسی. نہیں ہوتی. آپ کا کام ان کمزوریوں کو اچھالنا نہیں ہے. آپ کا کام تو یہ ہے کہ یار اس بڑے آدمی سے آپ نے کیا سیکھا اور کیا وہ کسی اور کے کام آ سکتا ہے. اور میں گواہ ایسی. ہوں ان لوگوں کا کہ جن کو کیا کیا جون صاحب نے نہیں سکھایا اور کیا کیا وہ سوالات کر کے نہیں جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ ذکر بھی نہیں کرتے کبھی ان کا. اسی طرح سے ان کی شاعری کی بات ہے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں ان کا کہ ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ ہیں، ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ ہیں، تو رنگ بن کے آ کے ردا چاہیے ہمیں.
کیا کہنے سر، کیا اب اس کا ایک تو سامنے کا معنی ہے ظاہر ہے جس میں ایک احساس ہے، اور تو رنگ بن کے آ کے ردا چاہیے ہمیں. جو فزکس کے لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بھائی کسی بھی چیز کے اپیئر ہونے کے لیے اس کی ایک کثافت ضروری ہے، اس کا ایک وجود ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یار بالکل ایسی موجہ شمیم تو نظر نہیں آ سکتی، ہوا کو آپ نہیں دیکھ سکتے، ایسی ٹھیک ہے. اب اس ہوا پہ کیا گزر رہی ہے وہ دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس ہوا پہ کچھ رنگ ڈالنا ہوگا، ٹھیک ہے. ہاں جب وہ اپیئر کیا ہوگا وہاں کہنے، پہ کہ کیا چیز، ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایسی. تو رنگ بن کے آ کے ردا چاہیے ہمیں. یار یہ کوئی آدمی سوچ کے لکھ کے دکھا دے مجھے. اور جان صاحب کے پاس بھرے پڑے ہیں ایسے سینکڑوں ہزاروں اشعار. لیکن آپ جائیں تو دیکھیں جان کے جو بڑے، جس کی وجہ سے میں انہیں بڑا شاعر مانتا ہوں، ایک تو شدت احساس، کہ جان جیسے احساس کی شدت کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں وہ کسی اور شاعر کے بس کی بات ہے ہی، ٹھیک ہے. شکست اعتماد ذات کے وقت قیامت آ رہی تھی، آ گئی کیا؟ یار یہ نہیں لکھ سکتا کوئی، اس کے لیے بہت بڑی کیا صلاحیت کہنے، کا واہ آدمی واہ. چاہیے. تو یہ شدت احساس کی ترسیل، اس کے بعد موضوعات کا تنوع. لوگ کہتے ہیں جی جان تو ایک چھوٹے سے دائرے کا شاعر ہے، وہ ناف پیالہ لکھتا رہتا ہے. بھائی ناف پیالہ بھی اس نے لکھا کیونکہ وہ تو اس کے لیے زبان میں کسی لفظ پہ کوئی قید نہیں تھی، سلیقے سے بڑھتا جائے. وہ تو لکھتا ہے کہ ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، ہے پہلو میں ٹکے کی ایک حسینہ، تیری فرقت گزاری جا رہی ہے. تو یار یہ ٹکا اردو میں لکھ کے تو دکھائے نا کوئی ایسے پورے جواز کے ساتھ اپنے، ٹھیک ہے نا. تو یار یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ نے ایک جان کے 20-30 سوشل میڈیا پہ اور مشاعروں میں پڑھے جانے والے اشعار. اچھا جان صاحب کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جان صاحب نے زندگی میں کوئی 2-3 ہزار مشاعرے پڑھے تھے. یعنی انہوں نے پہلا مشاعرہ 12 برس کی عمر میں امروہہ میں پڑھا تھا. اور اس زمانے میں مشاعرہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا تھا شاعر کا، ٹھیک ہے. مشاعرے میں کامیاب ہونا لازمی اس وجہ سے ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں تو جب جان صاحب پاکستان 50s میں آ گئے تھے اس وقت تو ٹی وی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. ریڈیو تک رسائی بڑی گنتی کے چند لوگوں کی ہوتی تھی، وہ ایک بڑا مشکل میڈیم ہوا کرتا تھا. تو شاعر کہاں جائے گا بھائی؟ شاعر مشاعرے میں ہی شعر سناتا تھا یا رسائل میں چھپتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا جب بچپن سے آپ ایک بچے کو یہ تربیت دے دیں کہ دیکھو تمہیں اسٹیج پہ بٹھائیں گے جہاں تم نے شعر پڑھنے، ٹھیک ہے، اور اس میں کامیابی بڑی ضروری ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بڑے کانشیس ہو جائیں گے اپنے مشاعرے میں کامیابی کے حوالے سے. یہ کانشیسنس جان صاحب کے ساتھ زندگی بھر رہی ہے. وہ جب مشاعرے میں جاتے تھے وہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میرا یہ بہت بڑا خوف ہے کہ میں کسی دن مشاعرے میں ہوٹ نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، مجھے مشاعرے میں ہوٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جان صاحب نے وہ دور بھی دیکھا جب کراچی میں ان سے جونیئر شاعر ان کے بعد پڑھا کرتے تھے. جان صاحب کو تو بہت بعد میں جا کے وہ مقام ملا جو ان کا حق تھا، بلکہ ادبی حوالے سے تو اب تک نہیں ملا. تو جان صاحب نے وہ دور بھی گزارا، مگر جب وہ مائک پہ جاتے تھے تو بس پھر جان ایلیا ہوتا تھا. تو اب جب وہ اس قسم کا معاملہ کانشیسنس رکھتے تھے تو ظاہر ہے یار وہ انتخاب بھی تو اسی بنیاد پہ کریں گے. وہ میرے اور آپ کے ذوق کے مطابق شعر نہیں سنائیں گے، وہ اس 20,000 کے یا 15,000 کے مجمع کے لیے شعر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اسی شاعری کو ان کی ساری شاعری سمجھ کے بیٹھے ہوئے. جان صاحب جس طرح سے مصرع کرافٹ کرتے ہیں وہ تو جب آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت تو بتائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جان صاحب کے پاس یہ سارا کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے بہت پسند ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ جان صاحب پہ کام اس طرح سے ہو جو ان کا حق ہے. میں اکثر مجھے برا لگتا ہے جب وہ پچھلے 50 سال کے شاعری کی بات ہوتی ہے اور جان صاحب کا ذکر تک نہیں آتا اس کے اندر، ٹھیک ہے. ہم بڑے آرام سے ایسے لوگوں کو عہد ساز، دیکھیں ایک لفظ ہم نے بڑا استعمال کیا ہوا ہے جی فلاں جو ہے وہ رجحان ساز شاعر، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صاحب. میں آج جو ہے وہ کوئی ایک آدمی مجھے نظر آتا ہے جو ایک بندوق اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بلیک لائف ڈونٹ میٹر، اور مارنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کو، اور اس کے پیچھے اس جیسے 50 اور باولے گن لے کے نکل جاتے ہیں. تو رجحان ساز تو وہ بھی ہوا نا بھائی، اس نے بھی تو ایک رجحان تشکیل ہے، اپنے طرح کے لوگ اپنے ساتھ جوڑ لیے. تو بھائی رجحان ساز ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس رجحان نے آپ کی شاعری کو دیا کیا ہے اس کے اوپر بات کیجیے. کیا شاعری اس سے آگے گئی؟ کیا اس سے بہتر شعر آج کہا جا رہا ہے؟ ہاں آج بہت اچھا شعر کہا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شعر آج سے 50 سال پہلے کے شعر کے مقابلے میں آگے چلا گیا؟ کیا وہ چیزیں کہی جا رہی ہیں جو پہلے نہیں کہی جاتی تھی؟ کیا زیادہ نفاست سے، زیادہ بہتری سے کہی جا رہی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. تو یار جس رجحان نے آپ کو آگے نہیں بڑھایا اس رجحان ساز سے کیا لینا ہے آپ کو، کہ نا آپ اچھے کام پہ توجہ دیجیے، اچھے شاعروں کو پڑھیں،
सब कुछ चीजें बेहतर होती चली जाएंगी. हमारे यहाँ मसला ये है कि पॉपुलर शायर को, मैं आज भी लड़कों से कहता हूँ यार शेर क्राफ्ट करना, मिसरा क्राफ्ट करना सीखना है ना, मुश्किल शायरों को छोड़ दो, फराज को पढ़ो. फराज का जो क्राफ्ट है वो इतना शानदार, मतलब एक दफा मुझे पुराने कागजों में से फनून का एक शुमारा मिला जिसमें फराज साहब की एक गजल थी. अच्छा, वो मेरी निगाह से भी नहीं गुजरी थी कभी और मैंने पढ़ी भी नहीं थी. पाकिस्तान में था मैं उन दिनों. मैंने फराज साहब को फोन किया, मैंने कहा फराज साहब, गजल आपके किसी मजमुए में मेरे ख्याल में नहीं है. मैंने उनको उसका एक शेर सुनाया. कहते हैं यार ये तो मुझे भी नहीं याद है, ये तो मैंने शायद भेज दी होगी कासमी साहब को और उसके बाद कहीं खो दी है, इसकी मुझे फोटोकॉपी तुम भेजो. मैं उसका एक शेर आपको सुनाता हूँ, आप मुझे बताएं यार ये इस तरह का क्राफ्ट आपको कहीं मिलेगा. वो कहते हैं कि मैं भी देखूंगा अनासिर में ज़हूरे तरतीब. ठीक है, अब आप ये शेर सुनाने की एक और खास वजह है, ज़हूरे तरतीब की तरकीब कितनी पुरानी और हम सबकी जानी पहचानी है ऐसी है ना. जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब. ठीक है, इसमें सबक ये है कि यार पुरानी तरकीब को भी चमकाया कैसे जाता है. तो लिखते हैं कि मैं भी देखूंगा अनासिर में ज़हूरे तरतीब, एक जरा बंदे कबा ताबा कमर खोल के रख. अब आप देखिए जमालियात को किस तरह से लेकर आए हैं वो, और मिसरे की बंदिश देखें आप लफ्जियात देखें. भाई आपके सामने से गुजर के ये आदमी गया है यार. ठीक है, आपसे मुशायरों में तालियां पीटते हैं, पढ़ें तो उनको. आप इफ्तिखार आरिफ को सलीके से पढ़ें, उनका अपना एक ढंग है मिसरा क्राफ्ट करने का. ठीक है, तो आपके पास इस तरह की मिसालें मौजूद हैं. इनके ऊपर काम करके यार अपने शेर की मंझाई करें और बाकी चक्रों से निकलें तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी. जी सर. सर, जॉन की शायरी और उनकी जिंदगी का फलसफा एक दूसरे से मुख्तलिफ थे या कहीं किसी मुकाम पे आकर एक हो जाते हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला बहुत से लोगों के लिए रहता है. उसकी वजह यह है कि शायर की एक तख्लीकी शख्सियत है. ठीक है, उसकी जो अपनी जाती शख्सियत है ना, वो उसके रवैये और उसके रोजमर्रा के मामूलात नहीं है, वो उसकी वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज जो उसके अंदर बिल्ट इन है. ठीक है ना. तो कोर वैल्यूज क्या होती हैं आपकी? इंसाफ पसंदी, मोहब्बत, खुलूस, सच्चाई, ये चीजें होती हैं जो आपके अंदर या तो हैं या नहीं है. ठीक है ना, या तो आप एक झूठे आदमी हैं या आप सच्चे आदमी. लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हुए गप लगाते हुए इधर उधर की कोई हाँक भी देते हैं तो ये आपकी शख्सियत की रिफ्लेक्शन नहीं, वो एक खास माहौल में आपने वो. तो जी जॉन साहब हों या मीर हों या गालिब हों या कोई भी हों, देखें उनकी जो डीप पर्सनालिटी है ना वो रिफ्लेक्ट होगी शायरी में. हमारा मसला ये है कि हम उनके रोजमर्रा के रवैयों को ये समझ लेते हैं. यार जॉन साहब ने तो अपनी बीवी के साथ ये किया. यार तुम्हें पता था क्या किया, किस चीज से गुजरे, क्यों उनको 23 साल लगे उसको कंक्लूड करने में? तुम्हें तो नहीं पता ना यार. तो इस किस्म की जजमेंट क्यों पास कर रहे हो भाई कि जॉन साहब की शायरी में और उनकी जिंदगी में तो ना हो? थोड़ी देर के लिए हम फर्ज कर लेते हैं नहीं है. भाई मीरा जी अच्छे शायर हैं या नहीं है? बताइए मुझे हसन. सर हैं, अच्छे शायर हैं. तो यार वो तो जो पार्क टी हाउस में बैठ के हरकतें करते थे वो तो आप किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकते. ये तो बात है बिल्कुल. क्या करूं भाई मैं क्या करूं यार. मीर के बारे में जो बातें आप सुनते हैं या गालिब जिस मेरे ख्याल में तो सर ये रवैया ही ठीक नहीं है. तख्लीककार की बिल्कुल नहीं है. तख्लीककार शख्सियत पे नहीं बात होनी चाहिए. तख्लीककार ने जब एक चीज लिख दी ना, अब आपने उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है. और लेकिन एक बात मैं फिर कह दूं, देखें जो सच्चा तख्लीककार है ना वो अपनी असल में आपको मुताबिकत रखता हुआ ही मिलेगा. मसला ये कि आप गलत चीजों से कंपेयर कर रहे हैं. जॉन साहब के जैसा प्यार करने वाला, साफ दिल, लोगों की नेक नियति से रहनुमाई करने वाला आदमी मैंने तो नहीं देखा यार. मैंने तो उनके साथ बहुत वक्त गुजारा, मेरे अलावा भी बहुत लोगों ने गुजारा. ठीक है ना. तो वो अगर वो ये कहते हैं कि यार मतलब, और फिर दूसरा ये कि जो रवैये उन्होंने अपनी शायरी में भी बताया, जब वो कहते हैं कि जी क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं. तो भाई ये एक इंसानी रवैया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह दें कि यार ये तो बुरा आदमी होता है. तो यार ये चीजें तख्लीकी शख्सियत में आती वही हैं जो आपके अंदर जेनेटिकली बिल्ट इन होती हैं. रोजमर्रा के मामूलात और रवैये रिफ्लेक्शन नहीं होते उस चीज के. तो पहली बात तो ये करनी चाहिए कि जो लफ्ज आपके सामने आ गया उसको उसकी बुनियाद पे परखें. और फिर अगर आपने देखना भी है ना, एनालिसिस करना है, तो फिर बड़ा डीप जाके कीजिए आप. ठीक है ना. गालिब की अगर मैं सिर्फ ये बातें लिख दूं कि साहब वो कसाइद लिखा करते थे और वो महलोली के चक्कर लगाते थे कि किसी तरह से शराब मिल जाए और किसी तरह से वजीफा जारी हो जाए, तो क्या शक्ल आएगी गालिब के सामने?
ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے مجھے پیچھے جانا پڑے گا نا, غالب کی زندگی کے مخفی ایسی گوشے دیکھنے پڑیں گے, وہ تو میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے. تو ہمیں ان چکروں میں کیوں پڑنا ہے یار. مطلب میرے سامنے آج جان ایلیا چلا گیا, فراز چلا گیا. فراز کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں جو میں سچائی کی بات کرتا ہوں نا. فراز کہتے ہیں کہ دل منافق تھا تیرے ہجر میں سویا کیسا, دل منافق تھا تیرے ہجر میں سویا کیسا, اور جب تجھ سے ملا ٹوٹ کے رویا کیسا. ٹھیک ہے, اب یار یہ ایک رویہ ہے. آپ اس کی بنیاد پہ فراز صاحب کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں بھائی, مگر وہ شاعر تھا, وہ اپنا سچ لکھ رہا تھا, تو اس کے سچ کو اپریشیٹ کریں. اس کے سچ کی بنیاد پہ آپ کو فتویٰ دینے کا کوئی اختیار نہیں, نہ وہ آپ کا فرض ہے نہ استحقاق ہے. اپنا وہ اپنے پاس رکھیے, شاعری پہ بات کریں. میرے نزدیک شاعر اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. اچھا شاعر ہے پڑھیں, اس کا لطف اٹھائیں. برا ہوتا ہے تو اس کی ذاتی زندگی میں گھسنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھیں. یہاں تو مسئلہ پڑھنے کا ہے یار, پڑھوں کیسے. آپ یقین کریں حسان, کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ بھائی جدید تو بات کی بات ہے یار, اساتذہ میں سے مطلب کتنے ہیں جنہوں نے مصحفی کو پورا پڑھ لیا. میں نے تو نہیں پڑھا. انتخابی دیکھیں یار ہم نے ان لوگوں کے. نذیر اکبر آبادی اتنے ضخیم شاعر ہیں یار, ہمارے پاس کرنے کو کیا کچھ نہیں ہے. اور آج کے لڑکے جو لکھ رہے ہیں, میرے پاس کتابیں آتی ہیں, میں پڑھتا ضرور ہوں, بعض اوقات اس پہ بات کر سکتا ہوں, بعض اوقات نہیں کر سکتا. مجھے ایسے چمکتے ہوئے شعر ملتے ہیں یار, میں اس پہ وقت نہ لگاؤں جو میرے پاس پڑھنے کے لیے مواد ہے. پھر دوسری زبانوں کا اتنا, یہاں پہ تو لائبریریز وغیرہ میں بڑی سہولتیں ہیں, میرے پاس کہاں سے وقت آتا ہے یار کہ میں اس قرید میں لگ جاؤں کہ جی میرا جی نے ذاتی زندگی میں فلاں بس کی سفر میں سفر کیا تھا تو وہ ایک بندہ ان کے ساتھ تھا, اس نے یہ کہا تھا. یار مجھے کیا پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں زندگی سے اور اپنی تخلیقی جو صلاحیت ہے اس سے ہم چاہتے کیا ہیں, حاصل کیا کرنا ہے. بالکل ایسی. سر ہم اب آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. یار گفتگو کر لیا کرو, سننا اننا تو اتنے, یہ تو زوم کے کووڈ کے دنوں میں اتنی شاعری بکھری ہوئی ہے, وہی چیزیں سناتے رہتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے سر, کیونکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر مطلب آپ کی جو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اب جو ہے وہ نوجوان دوست صرف شاعری سننے کے بجائے باتیں سنیں. نہیں سر, یہ بھی ضروری ہے نا تھوڑا سا. یار اتنا کچھ ہے سننے پڑھنے کے لیے کہ آپ یقین کریں کہ بس. بہرحال وہ تو ظاہر فارمیٹ ہوتا ہے ہر چیز کا, اور وہ میں جی البتہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی انتخاب کر لیجئے گا, وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے یار. میں تو بس اسی وقت جو موڈ سر بن جائے وہ سنا. جو آپ سنانا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, دلاور علی وہ میں حاضر نے اس بیٹھا لیے ہوا ہے. جی سر, وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, صغیر اسلم بھی ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں اس وقت. چلیں تو اچھی بات ہے. جی میں غزل کے چند اشعار. جی ارشاد. مراسم کی ضرورت خندہ پیشانی کہاں تک ہے, مراسم کی ضرورت خندہ پیشانی کہاں تک ہے, رویوں کی اذیت ناک یکسانی کہاں تک ہے. مراسم کی ضرورت خندہ پیشانی کہاں تک ہے, رویوں کی اذیت ناک یکسانی کہاں تک ہے. ذرا آنسو رکیں تو میں بھی دیکھوں اس کی آنکھوں میں, ذرا آنسو رکیں تو میں بھی دیکھوں اس کی آنکھوں میں, تعسف کس قدر ہے اور پشیمانی کہاں تک ہے. ذرا آنسو رکیں تو میں بھی دیکھوں اس کی آنکھوں میں, تعسف کس قدر ہے اور پشیمانی کہاں تک ہے. اور نہ جانے انکشاف ذات سے خود مجھ پہ کیا گزرے, نہ جانے انکشاف ذات سے خود مجھ پہ کیا گزرے, کسے معلوم تاب چشم حیرانی کہاں تک ہے. نہ جانے انکشاف ذات سے خود مجھ پہ کیا گزرے, کسے معلوم تاب چشم حیرانی کہاں تک ہے. اور کہیں تو جا کے سمٹے گا تیرا کار جہاں بانی, کہیں تو جا کے سمٹے گا تیرا کار جہاں بانی, کبھی تو بھی تو دیکھے گا کہ ویرانی کہاں تک ہے. کیا کہنے سر, کہیں تو جا کے سمٹے گا تیرا کار جہاں بانی, کبھی تو بھی تو دیکھے گا کہ ویرانی کہاں تک ہے. کبھی تو چند لمحے خود سے باہر بھی بسر کر لوں, کبھی تو چند لمحے خود سے باہر بھی بسر کر لوں, ذرا دیکھوں تو وحشت کی فراوانی کہاں تک ہے. کبھی تو چند لمحے خود سے باہر بھی بسر کر لوں, ذرا دیکھوں تو وحشت کی فراوانی کہاں تک ہے.
اور کسے معلوم بعد از باریابی کیا تماشا ہو، کسے معلوم بعد از باریابی کیا تماشا ہو، خبر کیا نارسائی کی یہ آسانی کہاں تک ہے، کسے معلوم بعد از باریابی کیا تماشا ہو، کیا تماشا، خبر کیا نارسائی کی یہ آسانی کہاں تک ہے، اور کبھی وہ بے حجابانہ ملے تو پھر کھلے مجھ پر، کبھی وہ بے حجابانہ ملے تو پھر کھلے مجھ پھر پر کھلے کہ مجھ پر، میرے بس میں میرے دل کی جولانی کہاں تک ہے، کیا کبھی وہ کہنے بے ہیں۔ حجابانہ ملے تو پھر کھلے مجھ پر کہ میرے دل میں آخر دل کی جولانی کہاں تک ہے، اور تلاطم خیزی یہ خواہش نہ تھی اس کے تخاطب میں، تلاطم خیزی یہ خواہش نہ تھی اس کے اس تخاطب کے میں، تخاطب، مگر آنکھیں بتاتی تھیں کہ طغیانی کہاں تک ہے، واہ واہ سر، کیا اچھا شعر ہے، واہ تلاطم واہ خیزی یہ خواہش نہ تھی اس کے واہ، تخاطب میں، مگر آنکھیں بتاتی تھیں کہ بتاتی تھی کہ طغیانی تو کہاں یعنی تک ہے، کہاں، اور کہاں تک دل کو میں اس یاد پر معمور رکھوں گا، کہاں تک دل کو میں اس یاد پر معمور رکھوں گا، میرے ذمے تیرے غم کی نگہبانی کہاں تک ہے، اور آخری شعر ہے کہ رفوگر میں تو شہر عشق سے باہر نہیں جاتا، رفوگر میں تو شہر میں تو عشق سے شہر عشق باہر سے نہیں باہر جاتا، نہیں، میں کیا جانوں کہ رسم چاک دامانی کہاں تک ہے، کیا کہنے سر، کیا کہنے، رفوگر میں تو شہر عشق سے باہر نہیں جاتا، باہر نہیں جاتا، میں کیا جانوں کہ رسم چاک دامانی کہاں تک ہے، واہ واہ مراسم کی سر، کیا ضرورت کہنے خندہ پیشانی کہاں تک ہے، سر، کیا رویوں اچھی کی بات، اذیت ناک یکسانی کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے سر، بہت نوازش جی، بہت سر نوازش سر آپ کی کتاب یہ عشق ہے جی۔ اردو رسم الخط اور دیوناگری رسم الخط میں ہندوستان سے چھپی جی جی ہے، وہاں اس کتاب کا کیا ریسپانس آیا ہے؟ یار دیکھیں، آج کل کے زمانے میں کتاب کا رسپانس نہیں آتا، شاعری کا رسپانس آتا ہے، اور جی کتاب جی، کے حوالے سے نہیں آتا، گھوم پھر کے آتا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ ایسے ہی سوال ہے کہ رسپانس اس لحاظ سے کہ کتاب خریدی بھی سر، میں گئی تو اس اعتبار سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو قارئین کرام ہیں، مطلب جو انڈیا کے لوگوں کا ذوق ہے اور پاکستان کا، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کیا فرق دیکھیں ہے؟ ذوق میں اس کوئی میں ہم خاص فرق کافی بحث کر بھی چکے ہیں، لیکن نہیں، دیکھیں جو ان کا نیا قاری ہے نا، یونیورسٹی کالجوں کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کے ذوق میں اور ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کے ذوق میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ میں کہیں کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ٹک ٹاک زیادہ ہو چکے ہیں ان کے ایسی ہے، مقابلے میں، کیونکہ وہاں پہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کی سطح پہ کام ہو رہا ہے، جی جی، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، وہاں پہ نشستیں بھی ہوتی ہیں، سیمینارز بھی ہوتے ہیں، گفتگو کے سیشنز بھی رکھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ تعلیمی اداروں نے یہ معاملہ مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ اب میں آپ کو جی مثال جی، دیتا ہوں کہ بالکل جب سر، میں یہ بہت افسوسناک جی میں بات ہے جب کالج گیا تھا، ڈی جے سائنس کالج کراچی میں، تو ہمارے شعبہ اردو کے صدر ہوتے تھے شاہد عشقی صاحب، بہت اچھے شاعر تھے، ان کا شعری مجموعہ بھی ہے قامت کے نام سے، اور یہ رسا چغتائی، فرید جاوید وغیرہ کے ہم جی عصروں جی، میں سے تھے، اور ان کے قریبی احباب میں سے بھی تھے۔ وہ صدر ہوتے تھے شعبہ اردو کے، بہت عمدہ شعر کہتے تھے۔ پھر ایک افتخار اجمل شاہین تھے، وہ بھی شاعر تھے وہاں پہ۔ تو ابتدا میں وہ کالج کا میگزین آتا تھا، تو میں اس کے لیے غزل لے کے پہنچا عشقی صاحب کے پاس، میں نے کہا صاحب یہ غزل لایا ہوں میں۔ تو انہوں نے غزل دیکھی اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹھو، اور پھر مجھے کہا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یہ زمین ہے، اس میں مجھے مطلع اور دو تین شعر کہہ کے سناؤ۔ صحیح، وہ مجھے اس وقت بڑی کوفت ہوئی، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، یہاں مجھے بٹھا لیا، آس پاس اسٹوڈنٹس کا شور اور جیسے دفتر میں ہوا کرتا ہے۔ خیر میں نے وہ مطلع دو تین شعر لکھ کے ان کو کاغذ دیا، وہ دیکھا انہوں نے، کہنے کہ بیٹا وہ کرنا پڑتا ہے، وہ جب بھی موضوع کلام آتا ہے تو پہلا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا اپنا ہے یا نہیں، لوگ لکھوا کے لے آتے ہیں، تو تم تو شعر کہتے ہو، اب تم آیا کرو میرے پاس جب دل چاہے تمہارا، جب وقت ملے۔ صحیح یار انہوں صحیح، نے مجھے شکیب جلالی سے متعارف انہوں نے کرایا، رئیس فروخ سے، قمر جمیل سے، ظفر اقبال سے، جتنے بھی لوگ پڑھے کیا جانے چاہیے تھے ان کی کتابیں وہ اپنی ذاتی لائبریری سے لا کے مجھے دیا کرتے تھے کہ یہ پڑھو، اور ان کو عام طور پہ مطلب شکیب جلالی کو اس وقت ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، جی ٹھیک ہے جی، نا؟ یہ تربیت۔ اس کے بعد ایک دن وہ میں نے ان کو تازہ غزل سنائی تو وہ افتخار شاہین صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو کہنے لگے شاہین صاحب یہ عرفان کو مشاعرہ پڑھوائیں کو۔
تو شاہین صاحب کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اگلے ہفتے مشاعرہ ہے نارتھ ناظم آباد میں لے کے جاؤں گا عرفان کو. وہ صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے. وہ ایک افسر ماہپوری ہوتے تھے کراچی میں، ان کے مجموعے کی تقریب رونمائی تھی، تابش دہلوی صاحب کی صدارت تھی، حمایت علی شاعر نظامت کر رہے تھے. وہاں انہوں نے مجھے وہ پہلا مشاعرہ پڑھوایا. اور وہاں ایک ایک شاعر مطلب متعارف، کیونکہ جب غزل پڑھی ظاہر ہے اس کے بعد پوچھنا شروع کیا سینجن اچھے لڑکا کون ہے، تو وہ ایک ایک سے مجھے ملوا کے، محشر صاحب تھے، حمایت علی شاعر، تابش جی جی دہلوی، دلاور فگار، ان سب سے تعارف کرایا کہ جی یہ میرے کالج کا طالب علم. ٹھیک ہے. اس کے بعد کالج میں اس وجہ سے نشستیں رکھی جانے لگیں کہ بھئی وہ عرفان نے 2 تازہ غزلیں کہہ لی ہیں یار، وہ بزم کیا ادب والوں کو بات جمع کرو، غزلیں سنیں. کیا بات. یہ ماحول ظاہر ہے کہ اب تو ہے ہی نہیں نا، ہمارے ہاں تو سر بالکل بھی نہیں. ہمارے یہاں جو کیت الرجال کا عالم ہے، اس کا یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی کہ یہ یونیورسٹیز سے، کالجز سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے ایسے اساتذہ بھی اب نہیں رہے، اور یہ بالکل یہ کلچر ہی ختم ہو گیا. میں نے اپنا گریجویشن کانسرٹس ایبٹ آباد سے کیا ہے، تو وہاں پہ محفل سخن کا ہم نے آغاز کیا، اور وہ ہم اس کو قومی سطح تک لے کے گئے. لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ادارے نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا. ہم دوست مل کے ایک دوسرے سے دیکھیں، پیسے کلیکٹ کر جب کے آپ کے meeting معاشرے کرتے تھے. میں اور یہ سوال پیدا ہو جائے کہ شاعری کا کیا فائدہ ہے، تو جی جی پھر نہ آپ کو والدین سپورٹ کرتے ہیں، نہ سرکاری ادارے سپورٹ کرتے ہیں، نہ بالکل تعلیمی ایکچولی ادارے سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی شاعری کو فنون لطیفہ کی ایک صنف کے طور پہ دوبارہ معاشرے میں استوار کرنے کی اور اس سے لطف لینے کے لیے لوگوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیں، شاعری کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو انسان بنائے، آپ کیا چیزوں بات کو کیا گہرائی میں بات. سمجھنے سوچنے پہ قادر ہوں، آپ چیزوں کو سلیقے سے کہنے پہ قادر ہوں، آپ کو چیزوں کو سمجھنا آئے، اور اس کے ساتھ ایک آپ کی شخصیت کے اندر ٹھہراؤ، ایک سکون کی کیفیت آئے جو اچھا شعر سننے سے آپ پر طاری ہوتی ہے. آپ ایسی نے جی جی آپ نے تو اس کو نکال دیا پورے اپنے معاملے سے. ٹھیک ہے نا. بچے جو ہے وہ اسکول میں جب بیت بازی کیا کرتے تھے یا ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتے تھے، اس میں کہتے تھے کہ ہاں بھی وہ پہاڑ اور گلہری فلاں بچہ یاد کر کے آئے گا اور سنائے گا، اور وہ ایکسپریشن کے ساتھ وہاں سے اس کا جو ہے وہ ایک تعلق استوار ہونا سر. شروع ہوتا تھا. بزم ادب ہمارے دور میں تو ہوتا تھا اسکول میں، لیکن اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالکل اس کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے. کہیں پہ کبھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ اسکول میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا کوئی پروگرام. تو وہ دیکھیں آج جو کالجز کے اساتذہ ہیں وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ وہ یہی پچھلی نسل سے آئے ہوئے تو لوگ ہیں جو یہ سوال کر جی رہے تھے جی کہ شاعری کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہی جو مسئلہ آدمی ہے. تھا، شاہد عشقی صاحب جو ہیں وہ بحیثیت شاعر کے ادبی حلقوں میں پوری طرح سے معروف تھے، عام آدمی ان کو جانتا بھی نہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ان کا میں آپ کو شعر سناؤں کہ عشقی کم سخن سے ہے شہر سخن کی آبرو، وہ جو غزل سرا نہیں کوئی غزل سرا نہیں. ایسا ٹھکا ہوا مصرع لکھتے تھے وہ. واہ واہ لیکن انہوں نے واہ کبھی یہ نہیں واہ. سوچا یار کہ مجھے مطلب اس طرح کی پذیرائی، بس وہ بچوں کے لیے لگے رہتے تھے، پڑھنے پہ، پڑھانے پہ، سکھانے پہ، لوگوں سے ملوانے پہ. ان کا ایک جنون ہوتا تھا ادب کی ترقی اور ترویج. وہ اب ختم. ہر آدمی جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے جب کچھ کرنے پہ تلا ہوا ہے تو اس میں تو پھر یہی صورتحال ہوگی نا. آپ مجموعی طور جی جی پہ یوٹیلیٹیرین ایک ٹرم ارسطو نے استعمال کی تھی 5 جی ہزار جی. سال پہلے. وہ کہتا تھا کہ صاحب سوسائٹی کی ایک فارم وہ ہوتی ہے جہاں پہ یوٹیلیٹیرین ایتھکس نافذ ہو جاتی ہیں، اور یوٹیلیٹیرین ایتھکس یہ ہیں کہ جس چیز سے فائدہ ہے صرف وہی کیا جائے گا اور کسی چیز کی کوئی ایسی اہمیت نہیں. تو ایسی. آج ہم اس معاشرے میں کھڑے ہوئے ہیں جو ہر بات سے پہلے سوال یہ کرتا ہے کہ جی اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. فائدہ دیکھیں آپ جو ہیں، ایک بات ہم فراموش کر چکے ہیں، ہم ایک انسانی جسم میں بسی ہوئی روح ہیں، اور اس روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں. سارا معاملہ جسم کی حد تک نہیں ہے. اور یہ شاعری کا براہ راست تعلق آپ کے شعور سے، لاشعور سے، آپ کی روح سے اور آپ کی فکر سے ہے. یہ آپ حاصل نہیں ایسی. کر سکتے ایک مہنگی گاڑی خرید کے یا ایک بہت اچھا سا تکیہ خرید کے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ کو کیا بات. فنون لطیفہ سے ہی منسلک ہونا ہے. اور آپ جو آج افراتفری دیکھتے ہیں، جو ایک ہنگامہ آرائی ہے، دیکھیں جو آدمی سچے فن کو سمجھنے والا ہے نا، وہ تو اس کے اندر بڑی ہیوملٹی آ جاتی ہے، بڑا عجز ہوتا ہے، بڑا انکسار ہوتا ہے. اس کے ہاں بالکل نہ ایسی. حسد ہوتا ہے، نہ اس کے ہاں کوئی لڑنے جھگڑنے کے معاملات ہوتے ہیں، نہ اس کو کسی کی ترقی سے خوف آتا ہے، نہ وہ اپنی ناکامی سے شرمسار ہوتا ہے. وہ تو اپنا کام کر رہا ہوتا ہے.
اور کام کیے چلا جاتا ہے اس بات سے بالکل بے فکر ہو کے کہ جی بعد میں کیا ہوگا، وقت کرے گا فیصلے. یار مجھے ایک بات بتائیں حسان، ہم یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ جی وقت طے کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وقت طے نہیں کرتا، نہ کرے. یار میں نے اپنی زندگی کا جو حصہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے لطف لینے میں، اچھی چیزیں پڑھنے میں، اچھی موسیقی سے لطف اندوز ہونے میں، اچھا شعر کہنے کی کوشش کرنے میں، اس کو سنا کے لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے میں، یار بڑا مزہ آ گیا. اب کیا فرق پڑتا ہے بھائی، میرے بعد نہیں ہے کوئی تو نہ ہو. میرا ایک شعر ہے کہ ہمارے بات سمجھا بھی گیا ہم کو تو پھر کیا، نہ ہم ہوں گے نہ احساس زیاں باقی رہے گا. تو یہ اب کن چکروں میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ مطلب زندگی میں مقام کی فکر، مرنے کے بعد جو آج وہ مقالے لکھوا لوں تو بعد میں مجھ پہ ریسرچ ہوگی. بھائی کچھ نہیں ہونا. اگر آپ نے یہ جو ملی ہوئی زندگی ہے اس کا پورا لطف نہیں لیا اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا تو پھر بیکار ہے یہ سارا کچھ. ان چکروں میں نہ پڑیں اور تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو ہمیں پورا ری اسٹرکچر اور ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. سر ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سر میر اور غالب کے اسالیب میں بنیادی فرق معلوم کرنے کے لیے کون سا پیمانہ زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں غالب جو ہے نا، غالب ایک ذہن کا شاعر ہے. ذہن کا شاعر جب میں کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ غالب جب مصرع کرافٹ کرتا ہے اس میں اس کا تخیل پوری طرح کار فرما ہوتا ہے، امیجنیٹو بے انتہا، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس طرح سے مصرع ڈیزائن کرتے ہیں کہ جس کے اندر اس کے پورے فنی معاملات بھی پوری طریقے سے کار فرما ہو، اس کے ساتھ وہ فکر بڑے مکمل احساس کے ساتھ اس میں آ رہی ہو. اور وہ غالب بڑی پرفیکشن کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ پرفیکشن جو ہے وہ تعقل کی بنیاد پہ اور ان کی فکر اور تخیل کی بنیاد پہ. میر جو ہے وہ سراپا احساس ہے. میر کے اندر آپ کو بڑی را فیلنگ ملے گی. میر آپ کو یوں ملے گا کہ یار وہ ایک زخم، مطلب کون یہ لکھ سکتا ہے کہ تھوڑا سا ساری رات جو تپتا رہے گا دل تو صبح تک تو ہاتھ لگایا نہ جائے گا. سر کیا اب آپ اس میں تھوڑا پہ اعتراض کر لیں، آپ تپتا پہ کر لیں، آپ کہیں یار یہ کس قسم کے غیر شاعرانہ لفظ ہیں. یار وہ جو کیفیت نکال کے لایا ہے آپ کانپ جاتے ہیں اندر سے، یعنی وہ تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے. اگر آپ ایک حساس دل رکھتے ہیں، میں تو یہ شعر جب پڑھتا ہوں تو مجھے جسمانی طور پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی نے کوئی بھالا بھونک دیا ہو. ٹھیک ہے، یہ جو انتہا ہے کیفیت کی ترسیل کی وہ میر کے ہاں ملے گی آپ کو. غالب کے ہاں آپ کو وہ شعر ملے گا. ایک اور بڑا اچھا شعر ہے کہ میر کا ہی، جب یاد اس کی آوے تب آنکھ بھر رہے ہیں، رومال دو دو دن تک اشکوں سے تر رہے. کیا کہیں بڑی میر کے. اچھا اب دیکھیں جو روایت کا احیہ ہوتا ہے، میں آپ کو اس پہ احمد جاوید کا شعر سناؤں. احمد جاوید کہتے ہیں کہ روز کا رونا لگا ہے اپنے ساتھ، روز کا رونا لگا ہے اپنے ساتھ، ہم نے آنکھیں باندھ لی رومال میں. اب خیال وہیں سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اب اچھا اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم شعر کو انٹرپریٹ کرنا ہی نہیں جانتے. یار آنکھیں رومال میں کیوں باندھے گا ایک آدمی؟ کیونکہ اس نے آج کے آدمی کی زندگی گزارنی ہے، اس نے جانا ہے، کام کرنا ہے، 10 وہ مخل ہو رہا ہے اس کے معاملات میں. اس نے کہا جی ہر وقت بیٹھے میں آنسو پوچھتا رہتا ہوں، ایسی آنکھوں کا کرنا کیا. ٹھیک ہے، اب یہ احساس جو ہے یہ 250 سال کا سفر کرتا ہوا آج کے شاعر کے ہاں پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اس کو اپنے تو ہم کیا کہیں گے. ہم ایک اور جو ہمارے ہاں وبا چلی ہوئی ہے سرقہ، آج یہ دونوں شعر میں لکھ دیتا ہوں فیس بک پہ، سارے لوگ آ کے فتویٰ دے دیں گے یہ احمد جاوید نے سرقہ کر لیا. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو روایت کا تسلسل ہے، آپ شعر کے اندر ایک چھینٹا اپنا ڈال دیتے ہیں وہ شعر آپ کا ہو جاتا ہے. اب سرقہ تو نظر آتا ہے یار، جب آپ شعر دیکھ کے شعر بناتے ہیں اس میں نہ احساس ہوتا ہے، نہ کیفیت ہوتی ہے، نہ اس کا ابلاغ اس طرح سے ہوتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے. لیکن جب شاعر کسی خیال کو دوبارہ باندھتا ہے نا تو وہ اس کو ایسا چمکاتا ہے کہ آپ کو سن کے اندازہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو فراز کی مثال دی، ابھی آپ کو احمد جاوید کی مثال دی. یہ ایک روایت ہے ہمارے ہاں، روایت کا تسلسل ہے. آپ کو اساتذہ کے ہاں ملتے جلتے مصرے بھی ملیں گے. آپ شاعر کو ایک شعر کی بنیاد پہ نہیں پرکھتے، آپ اس کا کلیت میں کام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی کہاں کھڑا ہے. دوسرا دیکھیں، میں اگر اتنے شاعروں کو پڑھتا ہوا آؤں گا تو بہت ممکن ہے میرے ذہن میں کوئی مصرع گونج بھی جائے. یار تو کیا ہو گیا، میری یہ غزل 1999 کی ہے، اس کے بعد اس کے اندر 25 لوگوں نے غزلیں کہیں، ان میں سے 17 کا دعویٰ ہے کہ وہ زمین ان کی ہے.
تو یار مجھے نہیں فرق بالکل پڑتا، ایسے آپ وہ 25 غزلیں ساتھ رکھ لیں، اگر ان میں میری غزل ایک مناسب غزل کے طور پہ کھڑی ہے تو میرا کام ہو گیا. اس کے بعد وہ کس کی تھی زمین، کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس زمین کے ساتھ کیا کیا آپ. ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں ایسی مطلب بالکل دیکھیں جانتے بوجھتے غلط کیا ہے حسان کہ آج آپ ایک غزل آپ کی سامنے آئے اور میں کہوں یار اس غزل پہ اس کو بڑی داد ملی، یہ غزل تو میں بھی بنا سکتا ہوں، اور میں نے وہ زمین پکڑی، اس میں قافیہ بدلا اور میں نے اس ردیف کے ساتھ ایک غزل کہہ دی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس میں ردیف بڑی پھڑکتا ہوا ردیف ہے، اس پہ مجھے داد ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل معاملہ ایسے غلط ہے. لیکن اگر میں آپ کی غزل سنتا ہوں اور مجھے وہ کسی سطح پہ متاثر کرتی ہے، اور آج سے 6 سال بعد میں غزل کہتا ہوں جو زمین میں میرے وہ لاشعور میں مجھے اس وقت یاد بھی نہیں آئے گا کہ کس کی غزل. تو یہ چیزیں کبھی آپ نے سنا ایک مصور سے کہ یار وہ میں نے فلاں پینٹنگ میں لال رنگ استعمال کیا، اس نے بھی کر لیا یار، سرقہ کر رہا ہے وہ اپنا اظہار کر رہا ہے، آپ اپنا اظہار کر رہے ہیں. ہمارا آپ یقین کر رہے ہیں حسان 90% وقت اور صلاحیت ان چیزوں میں صرف ہو رہی ہے جو بالکل نان پروڈکٹیو بالکل ایسی ہے سر، بالکل نا، جن بہت کی وجہ سے لایعنی ہمیں باتیں ہیں. بالکل صرف نقصان پہنچ رہا ہے. دوسرا دیکھیں ایسی میں جان صاحب کے پاس پہنچا تھا 1995 میں، ٹھیک ہے، 1968 کی میری پیدائش ہے، ٹھیک ہے، تو عمر کا صحیح حساب آپ لگا لیجئے کتنا ہو گیا 68 سے تقریباً 27 سال. 27 27 برس. سال کی عمر تک میں اپنے طور پہ تک بندی کرتا تھا، کسی کو سناتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، جان صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ نہیں تم شاعر ہو، تم مجھے شعر سناؤ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تمہیں شعر کہنے چاہیے. پہلا مجموعہ میرا 2005 میں شائع ہوا، اس وقت میری 37 سال عمر تھی. اس کے صحیح. بعد مجھے تقریباً 10 سال لگے ہیں دوسرا مجموعہ لانے میں. ٹھیک ہے، یہ جو اجلت ہے آج آپ یہ طے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جی یہ میرا عہد ہے، یہ فلاں کا تو عہد نہیں ہے، یہ میرا ہے، کیونکہ میں اس سٹیج پہ کھڑا ہوا تھا تو 2000 لوگ میرا مصرع دہرا رہے تھے. ارے بھائی کس چکر میں لگے ہوئے ہو، ان 2000 لوگوں کو پرسوں یاد نہیں ہوگا کون سا مصرع دہرا رہے تھے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے، یہ شو بزنس آپ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس بہانے اگر 2-5 ہزار بچے بچیاں ایک جگہ جمع ہو کے شعر سن رہے ہیں نا، بہت اچھی بات کہ ایک ادب کے حوالے سے وہ ایک جگہ جڑے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ تخلیق کار کا ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں یار. ٹھیک ہے، ایک طرف ایک ایسی. صاحب وہ ایک گروہ پورا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نئی صنف ایجاد کیے بیٹھے ہیں، بس اب یہ صنف ہے یہی رہے گی. ٹھیک ہے، وہ پرانی اصناف ہے، ان کو پورا تو سمجھتے نہیں ہو تم. نئی صنف کیا معنی رکھتی ہے یار، آزاد غزل کہہ دی اور فلاں کہہ دیا، اور یہ نہیں ہوتا اس سے کچھ بھی. جو آزاد غزل کہہ رہے تھے وہ بھی آج پابند غزل کی بنیاد پہ ہی کھڑے ہوں. تو جو مروجہ اصناف ہیں اس میں بڑا کام ہوا ہے، وہ موجود ہیں، اس میں رہتے ہوئے کام کیجئے. دیکھیں کسی بھی فن کے جو بنیادی سانچے ہوتے ہیں نا وہ جب وضع ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ ایک آدمی کہے کہ صاحب یہ 7 سر جو ہیں یہ تو کم ہے یار، ٹھیک ہے نا، موسیقی میں 8واں سر ہوگا تو پھر میں اپنا کام کر سکوں گا. کیوں نہیں کہتے یار، انہی 7 سروں میں کرنا ہے نا سب کچھ. ایسی. ٹھیک ہے، وہی اسٹرکچر ہے. تو بھائی شاعری کے بھی سانچے وضع ہوئے ہوئے ہیں، اس کے اوزان ہیں، اس کی بہور ہیں، اور اس میں بڑی گنجائشیں ہیں، اور کچھ رہ گئی تھیں تو اب آپ کے پاس نثری نظم بھی موجود ہے تو آپ اس میں کہہ لیجئے. مگر مروجہ اصناف کو بھونڈے طریقے سے توڑنا، مثلا میں آج سے کہوں کہ جی آج سے میں غزل کا نیا فارمیٹ ایجاد کر رہا ہوں جس میں 7 اشعار ہوا کریں گے، اور 7واں شعر مقطع ہوگا اور مقطع کا صرف ایک مصرع ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا آپ کے یہاں سے میرے یہاں سے؟ ٹھیک ہے، تو صحیح. آپ کی طرف مقطع کا ایک مصرع ہوگا تو بھائی کیا ہوگا یار. میں اس کا کوئی بھی نام کہہ دوں، میں کہہ دوں یہ جو ہے یہ ہفتم نام کا میں نے ایک بنا لیا ہے، صنف ہے، اور اس میں اب سارے شاعری کیا کریں گے. تو یہ احمقانہ بات ہے نا یار. مطلب اس سے تو کوئی ایڈیشن کسی بھی چیز کے ارتقاء کے لیے آپ اس میں کچھ شامل کرتے ہیں یا اس میں سے کچھ نکالتے ہیں. جو خراب چیز ہے وہ نکال لیتے ہیں، اچھی چیزیں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رکھی ہوئی چیزوں کو ادھر ادھر کرنے سے ارتقاء نہیں ہوتا. ان چکروں سے نکلیں آپ، بس یہی ہے کہنے والی بات. سر اردو شاعری میں مطلب غزل کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں غزل کا عہد حاضر میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ اور آپ کے جو پسندیدہ شعراء ہیں، آپ نہیں اپنے یہ 5 پسندیدہ شعراء کا نام بتا دیں. ہاں، ایک خالد احمد کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. میں نے کسی شاعر کے بارے میں، کیونکہ نوجوانی میں آپ احمقانہ باتیں تو کرتے ہیں نا، تو میں نے کہیں کہہ دیا، میں نے کہا خالد بھائی وہ تو بیکار ایسے ہی شاعر ہیں. تو مجھے کہنے کہ یار یہ بتاؤ کہ اگر وہ بستر مرگ پر ایک ایسا شعر کہہ جائے جو آئندہ 200 سال تک زندہ رہے تو پھر تم کہاں جاؤ گے اس بیان کے ساتھ؟
मैंने कहा यार ये बात तो कहते हैं यार, जो आदमी जिंदा है और अपना काम कर रहा है ना, उससे अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए कि किसी वक्त भी वो। तो यार देखें, बात ये होती है कि हम जो ये गिनतियां करते हैं ना, मैं अक्सर देखता हूँ टॉप 50, टॉप 100, टॉप 10, ये शायर देखें, हर शायर के यहाँ पहले तो ये तय कर लें कि भाई ये बहुत अच्छे शायर, ठीक है ना। तो हमारे अहद की अगर हम मिसाल लेते हैं तो उसमें अनवर शऊर बहुत अच्छे शायर, उसमें जफर इकबाल बहुत अच्छे शायर, इफ्तिखार आरिफ बहुत अच्छे शायर, है ना। ये तमाम लोग वो हैं जिनको हम, खुर्शीद रिजवी बहुत अच्छे शायर, ये सफ़े अव्वल के लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि यार ये हमारी इस वक्त टॉप टियर जो है वो शायरी की ये है। लेकिन क्या इनमें से हर एक का सारा काम बहुत अच्छा है? ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये चीजें जो है ये वेरी करती हैं, और कई बार, सॉरी यार ये कुछ ये हुआ ये है इस वक्त के कोई जो है, सॉरी, हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि अगर बच्चों की कोई वो हो जाए ना, एब्डक्शन या खोने का कोई मामला हो, तो उसके लिए जितने भी फोन कनाडा में मौजूद हैं उन सब के ऊपर जो है वो मैसेज आना शुरू हो जाता है। ये उसकी रिंग थी एम्बर अलर्ट की, तो बंद कर दिया मैंने उसको। तो ये फिर ये देखना कि यार क्या उसका सारा काम वकी है, ठीक है, वो भी एक बड़ा मामला मुख्तलिफ है। मतलब जफर इकबाल के बारे में आप बात करेंगे, मैं एक मुख्तलिफ पैराए में बात करता हूँ, लोग मुझसे नाराज भी होते हैं। इफ्तिखार आरिफ के बारे में बात करेंगे, वो एक अलग होगी। तो अच्छे शायर तो देखें हर अहद में रहते हैं, बल्कि उसके बाद की जो टियर है वो बहुत तवाना है। तो बहुत लोग ऐसे हैं हमारे अहबाब में हैं जो तकरीबन वहीं खड़े हुए हैं इस वक्त। मतलब एक उम्र का फर्क अगर आप हटा दीजिए तो वो सलाहियत के एतबार से, उन तमाम चीजों के एतबार से वहां खड़े हुए हैं। मसला मेरे नजदीक सिर्फ इतना हो रहा है कि जो कंफ्यूजन हमने फैला दिया ना, उसकी वजह से बड़ी सलाहियतें जाया हो रही है ना। बहुत सारे लोग जो वो देखें तत्व, आप मुझे बताइए कि आपने मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कलाम, अभी भी मैंने गजल सुनाई, ठीक है ना। क्या इसको सुन के आप ये कह सकते हैं कि जी जॉन एलिया के लहजे में शेर कह रहे हैं? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो आपका देखें, जॉन साहब के साथ जितने भी लोग रहे, उनमें से जो जॉन साहब के उस्लूब में कहने की कोशिश करता रहा वो मारा गया। जिसने अपना रास्ता निकाल लिया वो आगे बढ़ा। और जॉन साहब खुद ये इसरार करते थे कि मेरी तरह का शेर कहने की कोशिश मत करना। हमारे साथ मसला ये हो गया कि हमें वो नस्ल मिली जो एक पूरी नस्ल को अपनी तरह की शायरी पे लगाया हुआ है, और हमने कहा जी मैं जो शेर कह रहा हूं यही मुस्तकबिल की शायरी है और तुमने यही करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, यार अगर आपने गलत रास्ते का इंतखाब खुदा ना खास्ता कर लिया तो इस पूरी नस्ल को लेके डूबेंगे ना आप अपने साथ, ठीक है। तो आप अपना काम करें, लोगों को कहें भाई मेरे काम में से अच्छी चीजें चुन लो, दूसरे के काम में से वहां से अच्छी चीजें देखो, तुम्हारा कोई अपना लहजा साफ्त हो जाएगा। दूसरा हमारा मसला ये है कि हम हर चीज में कहते हैं जी ये नए मुनफरिद लहजे का शायर। यार मुनफरिद लहजे का शायर, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, किसी गलत उससे नहीं, मेरे बहुत महबूब शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, अब्बास ताबिश, ठीक है। अब्बास ताबिश मुनफरिद लहजे के शायर नहीं है, ठीक है। तो क्या उससे उनकी बड़ाई में कोई कमी वाक़या हो गई? कि वो बेइंतहा अच्छे शायर, तो बहुत अच्छे, इसमें कमाल के शायर है, ठीक है। तो ये बात समझने की जरूरत है यार कि देखें हर शायर का मुनफरिद होना जरूरी नहीं है। फराज साहब मुनफरिद लहजे के शायर नहीं है, लेकिन फराज साहब पे आइंदा जब काम होगा तो वो उनका कदकाठ बड़ा होगा। फराज साहब के यहाँ जितनी तादाद में बहुत अच्छे अशार मिलते हैं वो तारीख में नहीं मिलते, ठीक है। उन पे काम नहीं हुआ है, उनको भी हमने अवामी मकबूलियत की बुनियाद पे एक तरफ रखा हुआ है, उन पे भी काम होना बाकी है। मुनफरिद लहजे के लोग कितने हैं यार? राशिद हैं, जॉन एलिया हैं, मीरा जी हैं, सरवत हुसैन हैं, रईस फरोख हैं, किसी हद तक गिनती के यार सिराजुद्दीन जफर हैं। 10-15 लोग निकलते हैं पिछले 100 साल के अंदर, इकबाल के बाद देखें तो ऐसे हो, इस चक्कर में ना पड़े कि यार मेरा लहजा अलग है या नहीं। यार जब शेर नहीं बन रहा तो उनसे लहजे का क्या करोगे? लहजा बहुत अच्छा बना लोगे तुम, मैं आज काफिये लक्कड़ मक्कड़ झक्कड़ लिखना शुरू कर देता हूं, मुनफरिद गजल बन जाएगी, एक टके की नहीं होगी वो। तो शायरी तो लाओ ना पहले। अभी मैं देखता हूं यार नौजवान बच्चे बच्चियां जी ऊपर वो लिख रहे हैं औजान कि जी ये फला बहर में है और इसके ये औजान हैं। यार ये पढ़ी नहीं जा रही मुझसे, क्योंकि जब आप इस तरह की बहरों में शेर कहेंगे जो कारी के बस के ही नहीं है। यार ये असातिज़ा हरकतें करते थे तफरीह में कि जी फलां को मैं बताऊं कि मैं उससे बड़ा उस्ताद हूं, देखो मैं इस बहर में ज़हाफ करके ये गजल कहूंगा। ये शायरी नहीं है भाई, ये कारीगरी बढ़ाई का काम ना करो, ठीक है। जिस
जिस बहर में तबीयत रवां होती है उसमें लिखो। मैंने जब शायरी शुरू की थी, मेरे पहले मजमुए के बाद मेरे बारे में कहा जाने लगा जी ये तवील बहर में शेर गजल कहते हैं। ऐसी वो फिटकार पड़ी कि अब तवील बहर में गजल ही नहीं कही जाती मुझसे। ठीक है, मैं अपना इजहार किए जा रहा हूं, करने को मैं आज बैठ जाऊं। देखिए मश्क, हमारी तो मश्क हुआ है कि जॉन साहब मिसरा देते थे और कहते थे कि जानी 1 घंटे में 100 शेर कह दो जरा। तो अब उसके बुनियाद पे आप मुझे अभी जमीन दे दीजिए, प्रोग्राम खत्म होने तक मैं गजल दे देता हूं आपको, मगर मैं उसको ओन तो नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा इजहार तो नहीं है ना। ठीक है ना, मैं तो भाई एक क्राफ्ट की बुनियाद पे और मश्क की बुनियाद पे मैंने वो काम कर लिया। तो यार चीजों को अपने अंदर पकने दे। रोजाना की एक गजल कहना जरूरी नहीं है। जो रोज की एक गजल कहते हैं वो उनके मजमुओं की तादाद के बाद उनका मकाम देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन कितना है, शेर कितने याद हैं आपको। यार सबसे अहम बात तो ये है ना, आज आप मुझसे कहें कि जी फराज के 100 शेर सुना दो, मैं कहूंगा आपके पास वक्त है तो बैठे मैं सुनाता हूं। आप जॉन एलिया के 100 शेर मैं आपको सुनाऊंगा, नासिर काजमी के सुनाऊंगा, मुनीर न्याजी के सुनाऊंगा। ये वो लोग हैं जो मेरे एहसास का हिस्सा बन गए, जिनको मैंने पढ़ा वो मुझसे जुड़ गए, मैं उनके साथ जुड़ गया। यार जो शायर का एक मिसरा मेरे साथ नहीं जुड़ सकता, उसके क्राफ्ट से और उसके मजमुओं की तादाद से या उसके मुनफरिद लहजे से मुझे क्या लेना है यार। इनफराद बेवकूफी का भी होता है। आज अगर एक बहुत अच्छे डिनर के अंदर मैं धोती पहन के चला जाऊं जहां सबने सूट पहना हो, तो मुनफरिद तो मैं हूं, ठीक है, मगर मुझे देख के लोग हंस रहे होंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग उस तरह के मुनफरिद बने घूम रहे हैं वो, और कोई बताने वाला नहीं है इसलिए लोग डरते हैं कि यार इसको कुछ कह दूंगा इसके साथ तो 40 लोग हैं वो मेरे पीछे लग जाएंगे। भाई क्या पीछे लग जाएंगे, किसी का दिया हुआ खा रहे हो यार, अपना काम करो, अपनी बात करो और अपनी बात के ऊपर देखा गुफ्तगू करें ना। मुझसे कल भी एक साहब मुझसे एक बात पे बहस कर रहे थे, मैंने कहा यार आप तो बड़े करते हैं लाइव प्रोग्राम करें लाइव, मैं अपनी बात के हक में जो है वो दलाइल देता हूँ, 1 घंटा में गुफ्तगू करता हूँ, आप उसका रद्द ले आइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, उसके बाद पलट कर नहीं आए वो बात करें। फिर जिन चीजों पे देखें इस बुनियाद पे कबूल ना करें कि जी फलां कह रहा है। आज मैं ये कह देता हूं कि जॉन एलिया पिछले 50 साल का सबसे अच्छा शायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी राय है। आपका काम क्या बनता है कि अगर अब से पहले आपने तवज्जो नहीं दी थी तो आप कहें यार ये इरफान सत्तार अगर कह रहा है तो मैं एक दफा जम के जरा 100 गजलें पढ़ के तो देखूं यार, ऐसी क्या बात है जॉन में जो मुझे नहीं नजर आई। ठीक है, इतना फर्ज है आपका और इतना हक है जॉन एलिया का, लेकिन ये कतई आप पे किसी तरह से लागू नहीं होता कि मैंने कह दिया तो अब आप मुझसे सुन के 10 और लोगों से कहेंगे और अब आप अपने नाम से कहेंगे, वो 10 लोग अपने नाम से कहेंगे, वो अदबी मुआशरे में चीज इस्टेब्लिश हो जाएगी कि फला साहब मौजा आबादी जो हैं वो सबसे बड़े शायर हैं इस वक्त। किसने कहा जी? सभी ये कहते हैं। ठीक है ना, तो सभी ये कहते हैं कि मामला सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ये उस तरह की एक चीज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और इस वक्त हम लगे हुए हैं इसके अंदर, तो जाहिर है उसी की वजह से जो अफरा तफरी हम देख रहे हैं उसका वजह यही है उसकी। सर हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को है, बस आखिर में हम आपसे कुछ अशार सुनना चाहेंगे और उसके बाद फिर इजाजत चाहेंगे। अच्छा यार वो असल में कम शेर कहने का मसला ये होता है कि वो हर चीज सुना चुके होते हैं, बचता कुछ भी नहीं। नहीं सर कोई मसला नहीं है, आप मुझे इसमें ये और बात कि बेकार ख्वाब देखते हैं, ये और बात के बेकार ख्वाब देखते हैं, हम अहले हर्फ लगातार ख्वाब देखते हैं। ये और बात के बेकार ख्वाब देखते हैं, हम अहले हर्फ लगातार ख्वाब देखते हैं, हमारे ख्वाब कभी टूट ही नहीं सकते, हमारे ख्वाब कभी टूट ही नहीं सकते कि हम तो पहले से मिस्मार ख्वाब देखते हैं, हमारे ख्वाब कभी टूट ही नहीं सकते कि हम तो पहले से मिस्मार ख्वाब देखते हैं। हम और शब यूं ही ख्वाब पर निसार करें, हम और शब यूं ही ख्वाब पर निसार करें, सो हस्बे ख्वाहिशो मैयार ख्वाब देखते हैं। हम और शब यूं ही ख्वाब पर निसार करें, सो हस्बे ख्वाहिशो मैयार ख्वाब देखते हैं। तुम्हारे खेमे तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम्हारे खेमे तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, निगाह दारो अमलदार ख्वाब देखते हैं।
واہ 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 سر، تمہارے کیا خیمے کہنے، تمہاری ہی ذمہ داری ہیں، نگاہ دار و عملدار خواب دیکھتے ہیں، واہ گمان تک نہ ہو جس پر سوا حقیقت کے، گمان تک نہ ہو جس پر سوا حقیقت کے، ہم ایسے کامل و تیار خواب دیکھتے ہیں، سر، کیا گمان کہنے، کیا کہنے، واہ واہ گمان واہ، تک نہ ہو جس پر سوا حقیقت کے، ہم ایسے کامل و تیار خواب کامل و دیکھتے ہیں، تیار خواب، واہ واہ، امید و رنج کے رشتے کی سب ہمیں ہے سمجھ، امید و رنج کے رشتے کی سب ہمیں ہے سمجھ، سو جان بوجھ کے دشوار خواب دیکھتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، امید و رنج کے رشتے کی سب ہمیں ہے سمجھ، سو جان بوجھ کے دشوار خواب دیکھتے ہیں، اور درندگی کا تماشا تو روز ہوتا ہے، درندگی کا تماشا تو روز ہوتا ہے، یہ رنج چھوڑ چلا یار خواب دیکھتے ہیں، واہ واہ، درندگی کا تماشا تو روز ہوتا ہے، یہ رنج چھوڑ چلا یار خواب دیکھتے ہیں، ہم ایسے لوگ ہمیشہ ہی ٹوٹتے ہیں میاں، ہم ایسے لوگ ہمیشہ ہی ٹوٹتے ہیں میاں، ہم ایسے لوگ گراں بار خواب دیکھتے ہیں، گراں بار، واہ 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 ہم سر، ایسے کیا لوگ کہنے، کیا ہمیشہ ہی کہنے، ٹوٹتے ہیں میاں، ہم ایسے لوگ گراں بار گراں خواب بار خواب دیکھتے ہیں، دیکھتے ہو، پھر اس کے بعد ابد تک عدم ہے صرف عدم، پھر اس کے بعد ابد تک عدم ہے صرف عدم، ابھی وجود کے دو چار خواب، واہ 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 اس واہ، کے بعد ابد تک عدم ہے صرف عدم، ابھی وجود کے دو چار خواب دیکھتے ہیں، تھکا ہوا ہے بدن رات ہے سو بستر سے، تھکا ہوا ہے بدن رات ہے سو بستر سے، ہٹاؤ یاد کا انبار خواب دیکھتے ہیں، واہ 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 سر، ہٹاؤ کیا یاد اچھا کا انبار خواب دیکھتے ہیں، اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہمیں تباہ کیا صرف اس نصیحت نے، ہمیں تباہ کیا صرف اس نصیحت نے اس کہ نصیحت میں، آگہی کے طلبگار خواب دیکھتے ہیں، ہائے ہائے سر، ہمیں کیا تباہ کہنے، کیا سبحان اللہ، صرف اس واہ نصیحت واہ واہ، ہمیں تباہ واہ کیا واہ، صرف اس نصیحت نے، کہ آگہی کے طلبگار خواب دیکھتے ہیں، ہے اپنی نیند بہت قیمتی کہ ہم عرفان، ہے اپنی نیند بہت قیمتی کہ ہم عرفان، بہت ہی نادر و شہکار خواب دیکھتے ہاں، ہیں، واہ یہ واہ، اور بات کیا کہنے، شہکار خواب دیکھتے ہیں، ہم اہل حرف لگاتار خواب دیکھتے ہیں۔ سر، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت سر، شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آپ ہماری کا بہت درخواست پہ شکریہ کہ آپ مطلب آپ کے سوالات تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے اور میں اپنی ہانکتا چلا گیا تو میں نہیں سر، مجھے بہت اچھا لگا ہے، بہت مزہ آیا ہے، اور بہت آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی بڑی نشست میں آپ ہمارے بہت ساتھ تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ناظرین کرام، ہم بزم احسان کی اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔